اس وقت کا یہ پروگرام یہ اچانک پروگرام ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی اطلاع تھی اور نہ اس کے بارے میں کوئی ارادہ تھا۔ مولانا لال دین صاحب نے جو کہ بڑے ہمارے ہیں، انہوں نے مجھے حکم دیا تھا حاضری کا، اور ان کا پروگرام ختم ہونے کے بعد میرا ارادہ واپسی کا تھا۔ کچھ حضرات کا تقاضا ہوا تو میں ان کے تقاضے پر حاضر ہو گیا، ورنہ ضابطے کے مطابق یہ پروگرام نہیں تھا۔ خیر، اللہ جو چاہے وہی ہوگا، بندوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن بھی کہتا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اب میں ایک دو باتیں عرض کروں۔ نمبر ایک، آج ایک غلط فہمی دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے، اور اس غلط فہمی کو کوئی غلط فہمی سمجھتا بھی نہیں۔ غلط فہمی یہ ہے آج کے زمانے میں کہ علم عام ہو گیا۔ علم جب علم عام ہو گیا ہے تو اب ہر آدمی خود پڑھے اور اپنی راہ اختیار کرے، اور بظاہر لگ رہا یہ مسئلہ ٹھیک بھی ہے کہ علم عام ہو چکا ہے۔ پہلے زمانے میں اتنی کتابیں نہیں تھی جتنی اب ہیں، پہلے زمانے میں اتنے علماء نہیں تھے جتنے اب ہیں، پہلے زمانے میں یہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرک میڈیا وغیرہ اتنی بہتات نہیں تھی۔ آج آپ واٹس ایپ کھولیں تو علم، موبائل کھولیں تو علم، ریڈیو کھولیں تو علم، ٹی وی کھولیں تو علم۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ علم کی بہتات ہے، اور کہنے والا صحیح کہہ رہا ہے کہ علم تو ہے ہی۔ پہلے زمانے میں کتابوں کے عربی میں تھی، اب تو ان کے ٹرانسلیشن ہو چکے ہیں انگریزی میں، اردو میں اور دوسری زبانوں میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف جاننے والے، زبانوں کو جاننے والے، وہ مختلف انداز سے اپنی حیثیت کے مطابق کتابوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں۔ بظاہر تو لگ رہا یہ دعویٰ صحیح ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ غلط فہمی ہے، یہ نادانی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل میں دوں پہلے کہ حدیث، پھر ہم اپنے معاشرے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ تو بڑا دھوکہ ہے کہ علم عام ہے، علم زیادہ ہے۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ قیامت جتنی قریب ہوتی جائے گی علم اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی، قیامت جتنی قریب آتی جائے گی علم اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ اور قیامت قریب ہے یا دور ہے؟ کیا فرمانے آپ لوگ؟ قریب ہے، زیادہ سے زیادہ قریب ہے۔ جو احادیث میں قیامت کی نشانیاں ہیں وہ تو ظاہر ہوتی جا رہی ہے، روز بروز جا رہی، نئی نئی نشانیاں ظاہر ہو رہی۔ اب قیامت زیادہ دور نہیں۔ احادیث کی روشنی میں اب میں ضروری میں وہ علامتیں بتاؤں کیا کیا مسئلہ، لیکن جتنے آپ کو پتا ہے اس سے تو پتہ چلتا ہوگا کہ قیامت قریب ہے۔ جب قیامت قریب ہے، حدیث ہے صحیح روایت بخاری شریف کی تمام کتابوں میں موجود ہے، قیامت کے قریب ہونے کی نشانی یہ ہے کہ علم کم ہوگا۔ جب حدیث ہے کہ علم کم ہوگا اور ہم کہتے نہیں علم زیادہ ہے، اور ہمیں آنکھیں بھی بتا رہی نہیں علم زیادہ ہے، تو مجھے بتا ہم اپنی آنکھوں کی بات مان لیں گے یا نبی کا فرمان مان لیں گے؟ یعنی مشاہدے مداری کتابیں زیادہ ہے، علم زیادہ ہے، لیکن حضور اسلام فرمائے علم کم ہوگا۔ اب سوال ہے کہ اپنی آنکھوں کی
دیکھی ہوئی چیز، اپنے دماغ کی سوچی ہوئی چیز، اس کو مانیں گے، یہاں مانیں گے حضور علیہ السلام کا فرمان. بظاہر تو یہ کہیں گے آپ حضور کا فرمان مانیں گے، لیکن آج کو نوجوان کہے گا نہیں، آنکھیں کیسے بند کروں گا میں؟ وہ جو مشاہدے میں اس کو آ رہا ہے وہ اس کو کیسے جھٹلائے گا؟ جو وہ دیکھ رہا ہے اس کو کیسا انکار کرے گا؟ کوئی شخص ہوگا پرانے زمانے میں آپ کے گاؤں میں جس کے پاس تفسیر ہوگی، آج تو شاید ہر گھر میں تفسیر ہوگی. پہلے زمانے میں تو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس احادیث مبارکہ ہوں گی، شاہی ستہ ہوں گی. آج تو قریب قریب ہر ایک کے پاس شاہی ستہ. اگر کسی کے پاس نہیں کہ موبائل میں تو آپ سب کچھ ہے، موبائل میں تو سب آ گئی. کھولو تفسیریں دنیا بھر کی، کھولو حدیثیں دنیا بھر کی، کھولو فقہ دنیا بھر کا. اب سوال ہے کہ آنکھوں کے مشاہدے کو آپ جھٹلائیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام کے فرمان کو تو تسلیم ہم کریں گے کہ قیامت قریب آتی جائے گی اور علم کم ہوتا جائے گا، اور قیامت قریب آ گئی ہے، بہت قریب آ گئی. اس کا مطلب ہو گیا کہ علم کم ہوگا، لیکن ہمارے مشاہدے میں آ رہا ہے کہ علم زیادہ ہے. اور یاد رکھ لو، میرے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان صحیح مشاہدے کے خلاف بالکل نہیں ہو سکتا. جو ہم آنکھوں سے صحیح طور پر دیکھیں گے، میرے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. جو چیز پروف ہے، جو چیز حقیقت بن چکی ہے، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. اب آپ جو فوراً کہہ رہے ہیں نہیں پیغمبر کا علیہ السلام کا ہی فرمان مانیں گے، ایمان کا تقاضا تو یہی ہے، لیکن اس کا کیا جواب دیں گے آپ جو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ جو آپ آنکھوں سے، اس کا کیا جواب آپ کے پاس؟ وہی جواب میں سمجھاؤں کیا بات. مسئلے ہیں دو الگ ہیں. مثلا ہم پیچھے جائیں گے، تھوڑا سا پیچھے. جو یا بزرگ قسم کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، نئے لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں. 50 سال پہلے گھروں میں آرام کی چیزیں نہیں تھی. آرام کی چیزیں، آج تو گھروں میں اتنی آرام کی چیزیں ہیں، قالین ہے، بجلی ہے، اور گرمی کا انتظام ہے، حمام بھی ہے، اے سی بھی ہے، سردی کے لیے فین بھی ہے، کولر بھی ہے، اور بیڈ بھی ہے، ڈنلوپ بھی ہے، باتھ روم اندر ہی ہے، گیزر بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن آج سے 50 سال پہلے شاید یہ سہولیات نہیں تھی. یا تھی؟ یا نہیں تھی؟ شہروں میں نہیں تھی، یہ تو اب آ گئی ہے. ماں جی اتنی شاندار آپ کی فین آپ کے ہیں، اتنے بلب ہیں. پہلے تو وہ چلتا تھا چراغ 50 سال پہلے. تو آج کے زمانے میں ہر گھر میں آرام کی چیز ہے. پہلے تو ایک زمانہ ایک چادر لے کر کوئی سو جاتا تھا، آج تو نیچے بھی مٹرس ہے، اوپر بھی پتہ نہیں کہتے کمبلیں خاص شاندار قسم کی. لیکن پہلے زمانے اور آج کے زمانے میں فرق ہے. پہلے زمانے میں آرام کی چیزیں نہیں تھی، لیکن آرام تھا. آرام، ایک آدمی راستے میں سو جاتا اور معمولی چٹائی پر سو جاتا، نیند آرام سے آتی تھی. آج کے زمانے میں آرام دہ چیزیں تو ہیں، لیکن شاید آرام صحیح. آرام کے لیے کیا کیا اتنی اتنی موٹی گولیاں کھانی پڑتی جب نیند آئے گی. پہلا زمانہ تو زمیندار تو سوتا تھا کھیتی میں، مزدور سوتا تھا راستے میں، کوئی ڈاکٹر ہوتا تھا وہی کلینک میں ہی سو گیا. آج تو سونے اور آرام اور سکون کے لیے تو اتنی دوائیاں کھانی پڑتی ہے کہ صحت ہی خراب ہو. تو گویا آج کے زمانے اور پہلے زمانے میں فرق. اس زمانے میں آرام دہ چیزیں نہیں تھی، لیکن آرام تھا. آج کے زمانے میں آرام دہ چیزیں ہیں، لیکن یہ تو ایسی حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. یا اس سے اور سادہ لے لو، 50 سال پہلے صحت کی چیزیں نہیں تھی، کھانے کی چیزیں تھی نہیں، بہت مشکل کس کو ملتا تھا. آج تو اتنے کھانے کی بہتات،
پہلے زمانے میں جو اسکول جاتے تھے کیا کھاتے تھے بیچارے. آج کے زمانے میں جو بچے جاتے ہیں اسکول، نہ آملیٹ مانتا ہے وہ سیدھا کھانا، نہ وہ نہ یہ اتنے اس کے پیچھے لگنا پڑتا. کچھ کھاؤ لیکن کھاتا نہیں. پہلے زمانے میں کھانے کو ملتا نہیں تھا. کھانے والے تو تھے، کھانے والے تھے لیکن کھانے کی چیزیں. آج کے زمانے میں کھانے کی چیزیں بہت ہیں لیکن کھانے والے نہیں. یا یوں کہو صحت بنانے کی چیزیں آج بہت ہیں لیکن صحت ہی نہیں. پہلے زمانے میں صحت بنانے کی چیزیں تو نہیں تھی لیکن صحت تھی. میرے خیال سے یہ بھی اتنی واضح بات کو اب زیادہ کھولنے کی ضرورت ہے. تو آرام کی چیزیں نہیں تھی، آرام تھا. صحت کی چیزیں نہیں تھی لیکن صحت تھی. یہ حال علم کا ہے. دوستو میرے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، مشاہدے کے خلاف نہیں ہو سکتا. میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت قریب آتی جائے گی، علم اٹھتا جائے گا، علم کمزور ہوتا جائے گا. یہی صحیح ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہمارے دیکھنے میں کچھ گڑبڑ ہے. ہمارے کبھی آنکھ غلط بھی دیکھتی یا نہیں دیکھتی؟ آنکھ کبھی غلط دیکھتی ہے اور اتنا غلط دیتی ہے اللہ بچائے. میں مثال دوں، سادی مثال. ٹرین سے جس نے سفر کیا ہو، ٹرین جب بالکل فل سپیڈ پر چلتی ہے تو آپ باہر کی طرف دیکھو، وہاں نظر نہیں آتا ٹرین چل رہی ہے. وہاں لگ رہا ہے کہ زمین بھاگ رہی ہے، درخت بھاگ رہے ہیں، اور کون بھاگ رہی ہے؟ مکانات بھاگ رہے ہیں. اور یہ کون دیکھ رہا؟ آنکھ ہی دیکھ رہی ہے نا. پھر آنکھ کو ادھر کو کرو ٹرین کی طرف، وہاں کیا نظر آئے گا؟ بھائی میں ہی بھاگ رہا، ٹرین ہی بھاگ رہی لیکن وہ کہاں؟ تو وہ جو آنکھ نے دیکھا، بھاگ رہے کون؟ درخت بھاگ رہے نا، مکان بھاگ رہے ہیں، زمین بھاگ رہی ہے. آنکھ ہی نہیں، جب میری آنکھ نے دیکھا، اپنی آنکھ نے دیکھا. تھوڑا سا ادھر کو دیکھو آپ، بھائی یار عجیب ہے، ابھی تو مجھے نظر آتی درخت بھاگ رہی، اب کیا بھاگ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے آنکھ غلط ہے دیکھ سکتی. اور اتنی نہیں میری آنکھ، اگر ہم سب ٹرین میں سفر کریں پھر سپیڈ میں ہم دیکھیں گے باہر کی طرف، سب کی آنکھوں پہ ہی نظر آئے گا، چاہے کتنا مضبوط چشمہ بھی لگا تب بھی نظر کیا آئے گا؟ تو یہی حال ہمارا بھی ہے. میرے پیغمبر کا فرمان قطعاً غلط نہیں ہو سکتا، قطعاً غلط نہیں ہو سکتا. اب ہے کیا دوستو؟ ہے وہی آج علم کے ذرائع ہیں، علم نہیں. علم کے کتابیں تو ہیں لیکن علم، کتابوں کا علم نہیں ہوتا. کتابیں رکھنے کا نام علم نہیں ہے. جس کو قرآن نے کہا کمثل حمار یحمل اسفارا، گدھے پر کتابوں کا بوجھ لا دو، وہ کتنا بڑا مولوی بنے گا. اس کا ہمارے پاس کتابیں ہیں، علم نہیں. میں مثال دوں، ہمارے دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت زیادہ فقہ پر ان کے وسیلہ مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ، بڑے عالم ہیں. علماء طب کا جانتا ہوں ان کو، مجھے اس کی تشریح کرنی. ایک کتاب ہے ہمارے یہاں فقہ میں، زبردست کتاب ہے، اس کا نام ہے بدائع الصنائع. علامہ کاسانی کی بڑے محقق آدمی تھے. اس کی تصنیف کا واقعہ بھی عجیب غریب ہے، وہ چھوڑ دو وہ لمبا ہو جائے گا. بڑی زبردست کتاب. یہ جو حضرت گنگوئی تھے ان کو علامہ کشمیری کہتے فقیہ النفس. فقیہ النفس یہ لفظ ایسا ہے، بھاری لفظ ہے. جب ہم پڑھتے تھے دیوبند میں ہم نے سنا یہ فقیہ النفس. پھر استاد سے پوچھا اس کا کیا معنی فقیہ النفس کا؟ انہوں نے کہا جب مفتی بنو گے اور 6 مہینے مسلسل محنت کرو گے اس وقت یہ سمجھ میں آئے گی فقیہ النفس کسے کہتے. وہ اس لفظ کو سمجھنے کے لیے مفتی بننے کے بعد 6 مہینے مسلسل مطالعہ کرنا پڑے گا جب یہ لفظ سمجھ میں آئے گا. تو وہ اس کو کہتے فقیہ النفس. اتنے بڑے عالم کی تمنا پوری زندگی رہی کاش کہ میں اس کتاب کا دیدار کر لیتا. ان کو وہ کتاب نصیب نہیں. لیکن میرے پاس اس کتاب کے آج 2 نسخے ہیں، ایک تو بیروت کا نسخہ، ایک انڈیا کا نسخہ. میرے پاس 2 ہیں. ان کے پاس کتاب نہیں تھی لیکن علم کس کے پاس؟ ان کے پاس ہے، میرے پاس. تو میرے پاس ایک کتاب ہے، وہ کتاب ایک ذریعہ ہے، اعلی علم ہے، علم تو نہیں ہے.
اگر علم ہوتا تو آج کوئی کم از کم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا بن جاتا، آج کوئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جیسا بن جاتا، سیدنا حضرت امام بخاری جیسی شخصیت بن جاتی، حضرت امام مسلم امام ترمذی جیسا بنتا، نہیں بن پاتا، کوئی نہیں بنے گا، حالانکہ وسائل زیادہ ہے۔ تو اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی، اس زمانے میں علماء جو علم حاصل کرتے تھے اتنی مشکل حالات میں، اللہ کی پناہ، آج تو ہمارے نیٹ میں علم ہے، آج تو ہمارے اس میں موبائل میں علم ہے، آج تو پتہ نہیں کہاں کتنا کتنا علم ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے ہم بھی امام بخاری بن گئے؟ کیا ہم یہ کہیں گے ہم ابو حنیفہ بن گئے؟ کیا ہم امام شافعی بن گئے؟ نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس علم کے ذرائع تو ہیں لیکن علم نہیں۔ تو یہ جو غلط فہمی ہو گئی علم عام ہے، اب کیا یہ تو ناد ہے، کیوں حدیث صحیح ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ علم کے ذرائع نظر آ رہے ہیں، حقیقی علم نظر نہیں آ رہا، کیونکہ حدیث صحیح ہے کہ علم نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دوسری غلط فہمی جو امت میں آج پھیلتی جا رہی ہے، پتہ نہیں یہاں، مجھے پتہ نہیں یہاں کیا حال ہے، جہاں میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں، ایک تو یہ غلط فہمی یہ ہو گیا دور، اب علم ہے یا علم کے ذرائع، یہ جو ہم کہتے علم ہے کہاں، ہمیں دکھاؤ کہاں وہ علم کے اسباب ہے، ایک بات۔ دوسری جو غلط فہمی ہے، یہ جو تھوڑا بہت کسی کے پاس علم ہے یہ بس اپنے آپ کو افلاطون سمجھتے، میں بن گیا مولوی صاحب، بس مجھے اپنے برابر کوئی نہیں، مجھے اپنے برابر کوئی نظر ہے، اور کس نے اور 4 کتابیں پڑھ رہا ہوں کہ بس میں، یہ جو میں ہے اس نے امت کو خراب کر دیا، یہ میں نے مسئلے کو خراب کر دیا، معمولی چیز پڑھ کر میں بن گیا۔ اس کو تو میں تھوڑا سا اشارے کروں گا، جن 2-4 مسئلے ارادہ میں بیان کروں گا، آپ کو تو بات کھل جائے گی، پہلی بات ہوگی سمجھ میں آگے، یعنی جو میں بات کروں اس کو ریکارڈ آپ کر لیں، سمجھ لیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلنا چاہیے بات کا، میری عادت ویسے بھی نہیں وہ لمبی وہ تقریر کرنا، وہ کون سے کچھ پلے نہیں پڑے، جو بات 3 باتیں سمجھے، 2 باتیں سمجھے، ایک ہی، لیکن وہ بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری غلط فہمی کہ جتنا میں نے پڑھا ہے اب بس میں اس کو سمجھتا ہوں، بس آخری ہو گیا، اب دنیا کی کوئی طاقت میرے برابر، بس سنو، نہ اللہ کو پسند ہے یہ چیز اور نہ یہ حقیقت ہے، یہ نادانی۔ سب سے زیادہ علم اپنے وقت میں وقت کے پیغمبر کے پاس ہوتا ہے، پیغمبر جو ہوگا اپنے وقت میں سب سے زیادہ علم والا کون ہوگا؟ پیغمبر سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں، نہ اگوا نہ ہو سکتا۔ میں ایک حدیث سنا آپ کو، اس غلط فہمی سمجھنے کے لیے، آپ جانتے ہیں ایک پیغمبر، عظیم پیغمبر کا برابر قرآن میں بار بار تذکرہ ہے، سیدنا موسیٰ نبینا علیہ السلام، جانتے ہیں قرآن نے ان کا تذکرہ کیا بچپن سے لے کر بلکہ بچپن سے پہلے بھی ان کا تذکرہ، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، قرآن نے تذکرہ کیا، اور احادیث مبارکہ میں زبردست ان کا تذکرہ۔ وہ کیا تھے؟ پیغمبر تھے، پیغمبر تو خود ہی علم مسئلہ ہے، پھر ان کی ایک خصوصیت، اللہ نے کتاب بھی دے دی، تورات دے دی، صاحب کتاب پیغمبروں میں بھی کیٹیگری ہے، ایک ہے کتاب پیغمبر، کتاب نہیں، ایک ہے صاحب کتاب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، باضابطہ ان کی شریعت، قانون، امت، بنو اسرائیل کے پیغمبر، اور کلیم اللہ، اللہ سے مناجات کرنے لے جا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ان کی خصوصیات۔ پھر خصوصیات کے بعد ان کی ایک دعا ہے، وہ دعا بھی شاید یاد ہی ہوگی، انہوں نے ایک مرتبہ اللہ سے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا موسیٰ نے مانگی، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، مجھے اتنی طاقت دے دے میں اپنی بات سمجھا سکوں، موٹیویشن پاور، مجھے یہ طاقت دے دے، کیونکہ سب سے بڑا کمال ہے ایک عالم، ایک خطیب، ایک بولنے والے کے لیے کہ اس کو موٹیویشن وہ بات اپنی سمجھا سکے، مشکل بات کو آسان الفاظ میں، یہ کمال ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، کس کو دیتا ہے۔
تو موسیٰ علیہ السلام کو تو پہلے ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد دعا مانگے، اے اللہ میرا دل کھول دے، میری زبان کھول دے، مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اپنی بات سمجھا سکوں۔ اللہ نے یہ دعا قبول کر لی، اللہ نے کہا میں قبول ہے۔ اب بتا، اتنے صفات کا مالک، کتاب والا پیغمبر، کلیم اللہ، اور اس کی دعا بھی یہ قبول ہوگی، بولنے والا زبردست۔ بخاری میں روایت، لمبی روایت، اس کو میں چھوڑوں گا نا، میں اشارے کروں گا۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے تقریر فرمائی، واز کیا۔ اب بتاؤ، کلیم اللہ جو واز کریں گے، وقت کا پیغمبر بات کرے گا، اور جس نے دعائیں مانگے اللہ مجھے موٹیویشن پاور دے دے، اس کی بات کتنی مؤثر ہوئی ہوگی۔ شاندار بیان کیا، اتنا شاندار، اش اش کرنے لوگ اش اش کرنے لگے۔ اسی میں دوران ایک آدمی کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ جب خوش ہو گیا، سب سے زیادہ جاننے والا کون؟ سب سے زیادہ جاننے والا موسیٰ نے کہا میں۔ موسیٰ نے کہا میں، اور حقیقت بھی، کیونکہ میں نے بتایا بھی پیغمبر سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں، وہ معید بالوحی ہے، وہی ہے اس کے پاس، سب کچھ اس کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا میں، بھائی یہ میں کہنا تھا، اوپر سے وہی آگے ہوں۔ موسیٰ اگر تم زیادہ جاننے والا تو میں کہا، وہ اللہ کو موسیٰ کا میں کہنا پسند ہے۔ جب موسیٰ کا میں کہنا پسند تو میں اور کوئی قسمت شمار ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، رب کو پسند نہیں آیا، رب نے ایک بات کہ موسیٰ جاؤ، میرا ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے خضر ہے، اس کے پاس ایک علم ہے، اس سے علم سیکھ۔ کس کو کہا؟ موسیٰ۔ اب جب موسیٰ کی انا پسند نہیں تو ہم، یہ جو آج غلط فہمی ہے، میں ہے جائز، یہ غلط ہے؟ آج سن لو، اس پر بھی اور سن لو، چلو تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن بات سمجھ لو۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا ایک بندہ میرا ہے، اس کے بعد جاؤ وہ کچھ اس سے سیکھ لو۔ قرآن ہے یہ، بخاری کی حدیث بھی ہے، تو قرآن اور دونوں ملا لو، تفسیر واقع، مزیدار واقع، وہ تو نہیں بیان کروں گا، میں اپنے عالم سے پوچھ لو گے، جاؤ اس کے پاس کچھ سیکھو۔ دیکھو کسے کہتے ہیں طالب علم۔ موسیٰ نے یہ نہیں کہا میں کیوں جاؤں، میں تو صاحب کتاب ہوں، میرے پاس تورات ہے، میرے پاس علم ہے، میں تو پیغمبر ہوں، میں جاؤں کسی کے پاس؟ واہ، قربان جاؤ موسیٰ پر۔ اللہ اس موسیٰ نے کہا اے اللہ مجھے ذرا ایڈریس بتا، میں وہاں علم حاصل کرنے لیے جاؤں۔ کون جا رہے؟ اور آج کا چلو جی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا، مولوی صاحب، میں مولوی صاحب زیادہ جانتا ہوں، اس نے کر دے مسئلہ ختم۔ بھائی کسی عالم کے پاس ہے، عالم ہے، کیا عالم؟ میرے پاس کتاب ہے۔ موسیٰ نے یہ کہا کیا کہ میں کیوں جاؤں گا؟ موسیٰ نے کیا کہا؟ مجھے ایڈریس دیتا، کوئی نخرے نہیں۔ یہ ہے علم کا مسئلہ۔ علم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اب کمرے میں بیٹھ کر ایسا کریں گے علم حاصل کریں گے، نیٹ پر دیکھ کے علم حاصل کریں گے، یہ بیماری ہے۔ کون سی؟ کہ یہ سمجھے گا کہ میں، اور موسیٰ نے کہا مجھے پتہ بتا۔ اللہ دیکھ رہے، حالانکہ اللہ کو سب کچھ پتہ، دیکھیں موسیٰ واقعی طالب علم ہے یا نہیں، اس کو علم کی لگن ہے یا؟ ایڈریس تو مانگا، اللہ نے ایڈریس بھی ایسا ٹیڑھا میڑھا دے دیا، بظاہر وہ ایڈریس ہے ہی نہیں۔ آج تو ہمارے پاس ایڈریس ہے گوگل، جاؤ گوگل پہ ہم نہیں جاتے، راستہ مانگیں گے لیکن علم مانگیں گے، عالم کے پاس نہیں جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے ایڈریس بتاؤ، تو اللہ نے ایڈریس بتا دیا، اور اتنا ٹیڑھا میڑھا کہ ہم جیسے تو جائیں گے نہیں۔ اللہ نے کہا مچھلی ساتھ اٹھاؤ، جہاں تمہاری مچھلی کھو جائے وہاں تمہارا وہ ملے گا جسے تمہیں علم حاصل کرنا ہے۔ بتاؤ یہ ایڈریس ہے صحیح یا نہیں ہے؟ سمجھتے ہیں علم کسے کے؟ کیا بتایا؟ جہاں مچھلی تمہاری، یہ بخاری کی روایت ہے، وہاں تمہیں کون ملے گا؟ وہ جس سے تمہیں علم حاصل۔ اب موسیٰ نے کچھ نہیں کہا، پر اللہ یہ مجھے کیسے پتا چلے گا، یہ تو بڑے کٹھن مرحلہ ہے،
بڑا مشکل ایڈریس آپ نے بتا دیا. پتہ نہیں مچھلی، اور وہ بھی کھاتے رہو، کھاتے بھی رہو، تمہاری غذا کے کام بھی ہے. جہاں مچھلی کھو جائے وہاں تمہیں آدمی ملے گا جس سے تمہیں علم حاصل، اور موسیٰ تو نکل گئی. یہ ہے طالب علم کی شان. آج کا جائے گا کسی مولوی کے پاس، نہیں مولوی کے پاس جاؤ، کیا بات. آج تو اتنا غرور ہے. کیا ہے؟ میں نے کتاب پڑھی ہے، انگریزی میں پڑھتا ہوں، اردو میں پڑھتا ہوں، عربی بھی لینگویج بھی آتی. موسیٰ کو تو سب لینگویج آتی ہے، لیکن کہاں گئے؟ نکل گئے. تفصیلی واقعہ نہیں میں اشارہ کروں. ایک جگہ پہنچے، ان کے ساتھ خادم تھے یوشع. یوشع تھے. جب یوشع تھے تو موسیٰ نے کہا میں تھوڑا سا آرام کروں گا. موسیٰ نے آرام کیا. اتنی دیر میں وہ مچھلی کود کر دریا میں چلی گئی. اس کی وجہ بھی بخاری میں لکھی ہے کہ وہاں کوئی پانی تھا، آب حیات، وہ اسے وضو کر رہے تھے، وہ پانی کا قطرہ گر گیا، وہ زندہ ہو کر کود گئی. کہاں؟ کس میں؟ پانی میں چلے گی. اس نے ایک سرنگ سا بنا لیا. واقعہ آپ کو پتا ہوگا. اب کیا تھا؟ یوشع کو بھی پتا تھا یہ ہمارا ایڈریس ہے، موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا یہ ہمارا ایڈریس ہے. موسیٰ تو چلو سو گئے، موسیٰ کو پتا نہیں چلا. یوشع کو کیا چاہیے تھا؟ یوشع کو چاہیے تھا حضرت کھڑے ہو جائے، یہی آئے آدمی کہیں. لیکن علم کے کچھ آداب ہے. علم کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ استاد کو نیند میں نہ جگاؤ. استاد کو نیند میں، اور خاص طور پر جب پیغمبر ہوگا، پیغمبر کو نیند میں جگایا نہیں جا سکتا جب تک وہ خود نہ اٹھے. اس کی وجہ لکھتے ہیں ہمارے علماء کہ ہو سکتا وہی آ رہی ہوگی پیغمبر کو، وہی اس میں بھی آ سکتی، کس میں؟ نیند میں بھی آ سکتی. جیسے حضرت ابراہیم کو وہی آ گئی، بٹ بیٹے کو ذبح کرو. تو پیغمبر کی وہی وہ سواری کے حالت میں بھی آ سکتی ہے، جاگتے بھی آ سکتی ہے، نماز میں بھی آ سکتی ہے، نیند میں بھی آ سکتی ہے. اس لیے یوشع علیہ السلام نے موسیٰ کو جگایا. اسے پتہ چلا کہ علم کے آداب ہیں. علم کے آداب، جب علم کے آداب ہے، علم کے آداب میں یہ بھی ہے اپنے استاد اس کا احترام. اور جب آپ کو استاد نہیں، کتابی بن گئی آپ کے استاد، ادب کے کوئی مسئلہ نہیں، ادب کا کوئی مسئلہ نہیں، ادب تو ختم. اور یہ وجہ ہے آج علم میں برکت ہی نہیں. آج ہمارا نوجوان ہم سے بحث کرتا ہے نیٹ کا دین پڑھ کر، گوگل کا دین پڑھ کر. یہ بتاؤ قرآن چھونے کے لیے کیا وضو ضروری ہے؟ قرآن چھونے کے لیے یا بغیر وضو کے قرآن پڑھے؟ جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے وضو ضروری ہے، میں کہتا وضو نہیں، اگر میرا بس کہ میں تجھے ڈرائی کلین کے بعد بھیج دوں، وہ دھو کے لائے گا، پھر کیا کرے گا؟ قرآن کو ہاتھ لگا. یہ تو بحث کرتے ہیں اس میں قرآن چھونے کے لیے کیا وضو ضروری ہے. اب ذرا دیکھ لیں سیدنا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. جانتے ہو امام بخاری امت کا بڑا محسن انسان ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال میں بخاری شریف لکھی، 16، اور اس میں حدیثیں لکھنی ہے. قرآن کا درجہ تو حدیث سے بہت اونچا ہے. حدیث لکھنی ہے، قرآن نہیں لکھنا. قرآن کی کوئی آیت ہوگی، اصل تو حدیث لکھنی. لیکن آپ پڑھیں امام بخاری کی سوانح سیرت پڑھ لیں، ہر حدیث لکھنے سے پہلے وہ غسل کرتے تھے. وضو نے پہلے کیا کرتے تھے؟ غسل. اور غسل کے بعد 2 رکعت نماز ہے، اور 2 رکعت نماز کے بعد وہ دعا کرتے تھے. اس کے بعد ایک حدیث لکھتے تھے. ایک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بخاری میں 7000 کم از کم حدیثیں ہیں تکرار کے ساتھ، تو انہوں نے کتنے غسل کیے؟ 7000. نمازیں کتنی پڑھی؟ 14000. دعائیں کتنی کری؟ آج کا نوجوان امام بخاری کو کیا کہے گا؟ حدیث کے لیے کیا کیا؟ غسل. وضو نے پہلے کیا کیا؟ یہ تو اجازت کس میں مانگ رہا؟ قرآن کے چھونے بھی کرے کوئی ضرورت نہیں وضو کی. قرآن کے چھونے کے لیے وضو ضرور نہیں ہے. سیدنا امام بخاری حدیث چھونے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ غسل کریں. کیا کریں گے؟ اب نور اس علم میں آئے گا، میرے علم میں آئے گا. سمجھ گئے؟ علم کے کچھ آداب ہے. یہ بے ادب سلسلہ ہو گیا، یہ نیٹ پیٹ
اس نے تو مسئلہ ہی خراب کر دیا. استاد کی اہمیت جب ختم ہو گئی مسئلہ ہی خراب ہو گیا. تو یوشع علیہ السلام نے موسیٰ کو نہیں جگایا. موسیٰ علیہ السلام خود ہی جاگے بہت دیر کے بعد. جتنی دیر موسیٰ جاگ گئے اتنی دیر میں خادم یوشع اس واقعے کو بھولی گئی. اس واقعے کو بہرحال قرآن میں لمبا واقعہ ہے, یہ یہاں سے چل دی. خادم ساتھ ہے, بہت چلے, تھکاوٹ بھی محسوس ہو گئی, بھوک بھی لگی. موسیٰ نے کہا یوشع سے, خادم سے, آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, ارے کچھ کھانے تو دے دو, بھوک لگی, کچھ تو کھانے دے دو. جب اس نے کہا کھانا مانگا تو وہ بیچارہ پریشان, ارے موسیٰ معافی چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہ ہمارے کھانے کے لیے وہ مچھلی تھی, وہ مچھلی تو بھاگ گئی. کہا کہاں بھاگی؟ کہا وہیں جب ہم بیٹھے تھے وہاں ایک دن ایک رات چلتے رہے, چل کر آئی, ہاں وہ تو وہاں بھاگے تو سرخ بھی بنائے تھے. ارے اللہ کے بندے, ذالک ما کننا نبغی, ہم تو وہی تلاش کر رہے تھے, یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ کچھ بھائی گئی کیا شکھا, یہ کیا ہو گیا؟ اب موسیٰ نے کہا بھائی اللہ کے بندے, ذالک ما کننا نبغی فارتد علی آثارہما قصصا, تو دونوں پیچھے ہٹ گئے, واپس آ گئے. ٹھیک, شاگرد سے غلطی بھی ہو گئی, لیکن شاگرد کو سمجھانا ہے, ناراضگی کا اظہار تو کرنا ہے, لیکن مارنا نہیں ہے. یہ استاد کا بھی ادب ہے. اگر شاگرد کے آداب ہے تو استاد کا بھی ادب ہے کہ شاگرد سے اگر کوتاہی غلطی ہو جائے گی تو شاگرد کو مارنا نہیں. تو آگے ہو جائے, جگہ چھوڑ جگہ تو آگے کافی ان کو آگے ہو جائے تاکہ آنے والے کو پریشانی نہ ہو. ادھر کو چلیے, ادھر جگہ تو بہت ہے بھائی, ادھر جگہ ہے. اگر طالب علم کے آداب ہے لیکن استاد کے بھی کچھ ادب ہے. بہرحال ہو گیا مسئلہ, واپس آ گئے. جب واپس اسی جگہ پہنچ گئے, بخاری کی روایت ہے, وہاں دیکھا ایک آدمی چادر لپیٹے ہوئی ہے, دراز قد سویا ہو. موسیٰ علیہ السلام کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو یہ تھا آدمی سویا, اس نے کہا وعلیکم السلام. بھائی وَأَنَّا بِأَرْضِنَا السلام, بھائی ہماری سرزمین میں کون سلام کر رہا ہے, کون سلام کر رہا ہے, تم کون ہو؟ دیکھو استاد جانچ رہا طالب علم کو, یہ واقعی طالب علم ہے یا طالب علم بننا ہے, اور خاص کر دینی علم. ویسے انگریزی علم وہ بھی تو مسئلہ ہے, وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کون سا, اس کے لیے بھی تو اپنے آداب ہے. یہ مطلب نہیں ہے ہر ایک, لیکن اس کے زیادہ آداب. تو یہ کون سلام کا؟ کہ میں موسیٰ ہوں. کہ کون موسیٰ؟ کہ بنو اسرائیل کے پیغمبر. اچھا تم یہاں کیسے؟ کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں, آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو آپ کے پاس موجود ہے. موسیٰ نے صاف کہا میں شاگرد بننا چاہتا ہوں. اور آج کا لڑکا اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا اس طرح, تو انسلٹ توہین سمجھتا, میں کہوں گا میں کسی کا اسٹوڈنٹ یا شاگرد بنوں. تو بہرحال جب انہوں نے کہا میں آپ کے شاگرد بننا, خضر نے کہا, خواجہ خضر, اس نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا, تم میرے ساتھ صبر, جاؤ یہاں سے واپس جاؤ, تم میرے ساتھ صبر نہیں کر. کس نے کہا؟ واقعہ پڑھنا, پورا واقعہ نہیں پتا, میں اشارے بیان کر. موسیٰ نے کہا نہیں, سچ تجنی انشاءاللہ, آپ مجھے پائے میں صبر کروں گا. جب صبر کا یہ کہا, موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں صبر کروں گا. خواجہ خضر نے کہا دیکھ لو, پھر میرے ساتھ چلتے رہو, بس چپ چاپ کا نا, فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکر, کسی چیز کے بارے میں پوچھنا نہیں مجھے, کسی چیز کے بارے میں مجھے سوال نہ کر. اور آج کی دنیا میں ایک بیماری اور, صرف سوال تو جواب, صرف سوال تو. اور حدیث میں بخاری میں سخت منع ہے, حضور نے فرمایا کثرت السوال قیل و قال سے, حضور نے منع فرمایا. جو قیل و قال کثرت السوال, اس کا مقصد بالکل فیل. کثرت سوال بکواس, کیوں؟ وہ اپنی قابل دکھائے گا یا اپنی قابل دکھائے گا, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ خالی ڈھول, کچھ نہیں. دیکھو موسیٰ نے پہلے شرط لگائی, کیا کرنا؟ فلا تسألنی, بس جو میں کروں چپ. اس کا مطلب ہو گیا علم کے آداب میں سے یہ ہے کہ ماہرین فن کی بات چپ چاپ مان لو. کس کی مان لو؟ ہر فن کے کیا ہوتے ہیں؟ ماہر.
غیر ماہر کے لیے چلے گی، کس چلے گی؟ ماہر کی، ہر فن میں ماہر۔ یہ جو غیر فن میں غیر ماہر ہر فن میں کود پڑا، اس نے مسئلہ خراب کیا اور خراب ہو گیا۔ پہلے زمانے میں نائی کی بیوی کو بھی یہ مسئلہ پتا تھا۔ کیا؟ پہلے زمانے میں نائی جانتے ہو، بار بار جو بال کاٹتا ہے، اس کی کس کو؟ بیوی کو بھی مسئلہ پتا۔ کیا؟ ہر فن میں ماہر کی رائے چلتی ہے۔ سنا اس کا واقعہ؟ سنا نہیں سنا؟ چلو میں جلدی بتاؤں، 1 منٹ میں۔ کسی علاقے میں کوئی نائی تھا، اس کو اپنے فن پر بڑا اعتماد تھا۔ وہ بادشاہ کے پاس آ گیا، بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ ہمیں کوئی لفٹ نہیں دیتے، ہماری کوئی اہمیت ہی تسلیم نہیں کرتے، ہم اتنے فن کے ماہر ہیں، اپنے یہ ہیں وہ ہیں۔ بادشاہ نے کہا ہوگا تو کیا ہے؟ کہا میرے پاس یہ بال کاٹنے کا، بال مڑوانے کا اتنا عجیب فن ہے، سوتے ہوئے میں آپ کے بال موڑ دوں گا اور آپ کو پتہ بھی چلے گا۔ آپ کو کس نے کہا؟ نائی نے بادشاہ کا، سوتے ہوئے میں آپ کی کیا کروں گا، سر کے بال صاحب کا آپ کو پتہ نہیں چلے۔ بادشاہ نے پاگل ہو گئے، پہلے تو پانی نکال لگانا ہے، پانی سے تو ہو جائے گا بیدار انسان، کتنا بھی مست سو رہا ہو، پھر جب اس طرح چلے گا تو کیوں نہیں ہونا۔ لیکن وہ اپنی بات پر ضد رہا، نہیں میرے پاس فن ہے، میرے پاس فن ہے، میرے پاس فن۔ جب وہ بزد رہا تو بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، کر آزماؤ اپنا فن۔ کہا مجھے اجازت دے تو میں آپ کے بیڈ روم میں کبھی بھی آ سکتا ہوں رات کو۔ بادشاہ نے کہا چلو چھوڑو، دے دو اس کو اجازت۔ ایک مرتبہ بادشاہ سلامت سو رہے تھے، یہ نائی صاحب تشریف لے آئے اور بادشاہ کے بال صاف کیے، اور بادشاہ کو پتہ نہیں چلا۔ صبح جو بادشاہ اٹھا تو بالکل سر گنجا، کوئی بات۔ بادشاہ نے کہا واقعی بھائی ایسا ماہر فن ہمارا نائی، اور ہمیں پتہ نہیں ہمارے ملک میں۔ بادشاہ نے ایک تقریب، ایک اجلاس بلایا، بھائی اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کی۔ تو بادشاہ نے بس کو حوصلہ افزائی میں انعام بھی دے دیا کچھ، اور باقی چیزیں بھی دے، اور ایک سند دے دی، سرٹیفکیٹ، یہ آج سے سید الحجامین ہو گیا۔ سید تمام نائی لوگوں کی برادری کیا ہو گیا؟ بہرحال یہ خوش ہو کر آ گیا جو گھر۔ بیوی نے کہا آج کیوں خوش؟ کا دیکھنے نہیں پیسہ کتنا ہے۔ کہا ہاں یار کون رہے گا اس میں؟ کہاں راجور میں کہیں اور جائیں گے، بڑے علاقے میں، یہ تو بیک ورڈ ہی ہے۔ کہا اور؟ کہا دیکھنے نہیں اتنا لمبا سرٹیفکیٹ ہے، اس کو تو ابھی فریم بنانا۔ کس کا؟ اس میں کیا لکھا؟ کہا اس میں تو لکھا میں پورے ملک کے نائیوں کو کیا ہوں؟ سردار۔ نائی کی بیوی نے کہا غلط، یہ مجھے تسلیم۔ کہا پاگل، تجھے تسلیم بادشاہ نے دیا؟ تو نائی کی بیوی نے بہت غور کے بعد کہا سنو، بادشاہ اس فن کا ماہر نہیں، بادشاہ کی بات نہیں چلے گی۔ آپ کی جو برادر نائی برادری ہے، اگر وہ آپ کو سردار تسلیم کریں، آپ کے فن کو تسلیم کریں، بات تب بنے گی بادشاہ اس فن سے واقف ہے۔ بات صحیح غلط؟ ہو سکتا آپ سے بڑا نہ کوئی ہوگا اس کا ہوگا۔ تو ہر فن میں کسی چلے گی؟ ماہر کی بات چلے گی، کسی دوسرے کو کہنے کی ضرورت ہے؟ کسی دوسرے کی نہیں چلے، ماہر کی چلے گی، اور ماہر سے سوال ہی نہیں ہوگا۔ موسیٰ نے کیا کہا؟ فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، مجھ سے پوچھنا نہیں، آج تو یہ دلیل دے دو۔ کیا دے دو؟ دلیل کے بغیر مانا۔ دلیل کیا سمجھے گا؟ دلیل دے دو، اور وہ بھی کہتے ہیں قرآن سے دے دو، حدیث سے دے دو، یہ دے دو، صحیح حدیث ہو وہ میں مانوں۔ یہ بھی ایک بیماری ہے۔ کون سی؟ میں دلیل کے بغیر بات کو مانوں گا۔ اور کس سے پوچھ رہا؟ ایک ماہر سے پوچھ رہا ہے مجھے کیا دے دو۔ بھائی ماہر آدمی آپ کو دلیل ہر چیز کا نہیں دے سکتا، اور کب دے گا تو آپ کے دماغ سے اوپر جائے گی بات، دماغ سے اوپر آپ نہیں سمجھ سکتے۔ پہلے تو دلیل دے گا نہیں، پہلے دلیل وہ دے گا۔ میں اس کو تھوڑا کھولوں گا، ذرا اس کو بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ ماہر کی بات کو ماننا ہے، اس سے دلیل پوچھے بغیر۔ اور جب آپ ماہر نہیں ہے تو ماہر بنے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب ماہر نہیں بنیں گے تو آپ کو کیا کرنی ہے؟ ماہر کی بات کو ماننا۔ مثلا آپ قرآن شریف پڑھتے، ٹھیک ہے، قرآن شریف پڑھتے،
قرآن شریف جب آپ پڑھیں گے، کسی کے پاس جائیں گے، پہلے تو قاعدہ پڑھنا پڑے گا نا آپ کو، قاعدہ پڑھنا پڑے گا. آپ اس میں آئے گا صرف پہلے الف، پھر با، پھر تا، اور پھر سا. یہ لفظ جو الف ہے اتنا لمبا، یہ الف ہے. یوں شکل میں نیچے نقطہ، یہ کیا ہے؟ با. ایک آدمی کا ذہن ایک مرتبہ بن گیا، وہ کہتے ہیں میں ہر چیز کو دلیل کے سے مان، دلیل کے بغیر نہیں مان. تو استاد کے پاس کیا پڑھو الف، شاگرد نے پہلے دلیل دے تو یہ الف ہے. میں اس کو الف نہیں مانوں گا، میں اس کو با پڑھوں گا. کیا پڑھوں گا؟ دے دو دلیل. کیا دے لو ہے؟ پھر پڑھے گا وہ جیم میں پہنچا، وہ کہ بھائی جیم دلیل، میں تو اس کو لام پڑھوں گا. کوئی مارے گا؟ بھائی کوئی دلیل ہے حدیث میں؟ اللہ نے کہا یہ لام ہے، یا نبی نے فرمایا یہ میم ہے. یہ کس نے کہا؟ بھائی کسی ماہر نے کہا. ہم کس کی بات پر اعتماد کر کے لام کو لام پڑھتے ہیں اور میم کو کیا پڑھتے ہیں؟ میم. آپ کہتے نہیں دلیل کے بغیر نہیں مانو گا، تو لام کی ہمارے پاس کوئی دلیل، میم کے میم ہونے کی کوئی دلیل ہے. تو آپ کہتے ہیں دلیل کے بغیر نہیں مانو گا، آپ الف بے نہیں پڑھ پائیں گے. کیا پڑھ پائیں گے؟ پڑھ سکتا کوئی؟ آجا پھر ہمارے اگر قاری صاحب نماز پڑھ رہے تھے، قاری صاحب کے پاس آ گیا، قاری صاحب جی سنو پڑھو جی الحمدللہ رب. یہ جو پڑھا الحمد، اس میں ہا آ گیا، کہا یہاں سے نکالا ہا. قاری صاحب تو مارتا چپت اس پر، ہا نہیں نکلی تمہاری. یہ کہتے بھائی ہا نکالو یہاں سے. کہا جی میں تو نکالوں، پہلے دلیل دے دو. کیا دے دو؟ دے دو دلیل. کس پر؟ ہا. یہ یہاں سے نکالنا، کچھ قرآن تو دے دو، حدیث دے دو. بھائی اللہ کے بندے ہے کہ ہمارے پاس دلیل؟ یہ تو قرآن ماہر فن ہے، ان کی بات کو آپ کو دلیل کے بغیر ماننا ہے. اگر آپ دلیل کے بغیر نہیں مانتے ہیں، آپ کو تو ہا پڑھنی نہیں. آپ کیا پڑھنی؟ ہا. ہا اور ہا میں فرق ہے. یہ کس نے بتایا ہا اور ہا میں فرق ہے؟ یا قرآن میں کہیں، یا حدیث میں موجود ہے؟ کس میں؟ کس نے؟ اور ماہرین سے آپ دلیل پوچھیں گے، نہیں جی مجھے ہا بتاؤ، اس کا دلیل بتاؤ. جیسا تو کوئی دنیا کا کام ہے ہی نہیں مسئلہ. اور ماہر کی بات کو دلیل کے بغیر ماننا، اس کی ذات پر اعتماد کرتے، اسی کا نام ہے تقلید. ماہر کی بات کو کیا ماننا؟ دلیل کے بغیر ماننا. کیوں ماننا؟ اس کے علم پر اعتماد ہمارا ہے، بس یہ ماننا کیونکہ ہمارے پاس علم ہے، اس کا نام ہے تقلید. بلا تقلید کے بغیر کوئی چلے گا؟ ایک قدم نہیں چل سکتا. دو کی تو بات نہیں، تین کی تو بات نہیں، ایک قدم نہیں چل سکتا. یا چل سکتا؟ مجھے بتا. لام کو لام، میم کو میم، بتا دلیل ہے. اور پھر کیا؟ ہا اور ہا میں فرق چلے گا؟ یہ قاری صاحب نے لکھا ہے ہا یہاں سے نکلے گا، ہا ہاں سے نکلے گا. قاف اور کاف میں فرق، سین اور صاد میں فرق. یہ مخرج جو ہے، ہمارا ایک آدمی تھا، وہ اس کو لیا ناظر والی لڑکیوں کو، ناظر والی لڑکوں کو. ناظر ہے تم پڑھتے ہو یہ قرآن ایسی بغیر سمجھے؟ کہ تم سمجھ کے پڑھو؟ کہاں؟ کب بتاؤ الف کا مخرج کیا ہے؟ الف کا لڑکی نے ناظر والی الف کا مخرج، الف کہاں سے نکلتا ہے؟ پھر کہا بے کا مخرج کیا؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں. کہا جو تجھے الف بے پتہ نہیں تو آگے کیا سمجھے گا؟ نہ الف کا مخرج پتہ نہ ہو کیا؟ اگر اس کو یاد بھی ہوتا الف کیا ہے، الف کا مخرج کیا ہے، بے کا مخرج، یہ طالب سوال کو تو پتا دلیل کیا، پتا کیا الف کے مخرج کی یہ دلیل ہے، بے کے مخرج کی دلیل نکلے گی نہیں دلیل. قیامت تو آئے گی. نو قرآن میں دلیل کس میں؟ کس پر مانا آپ نے الف اور مخرج کس پر مانا؟ ہاں ماہر فن جو قرآن ہے ان سے آپ دلیل نہیں مانگ سکتے، نو آپ کو دلیل دے سکتے. وہ نو آپ کو دلیل ہے یہ نہیں، اسی فن میں نہیں. مثلا ہمارے یہاں حدیث شریف ہے، حدیث شریف صحیح ہوتی ہے. صحیح حدیث شریف اس کی 5 شرطیں کتنی ہے؟ 5 شرط. 5 شرطوں میں ایک آتی ہے، ایک شرط اس کا نام ہے حدیث میں کوئی علت نہ ہو. کوئی ما رواہ العادل تام الضبط متصل سند من غیر علت بلا شذوذ.
5 شرطیں جب ہوں گی، 5، پھر کیا بنے گی حدیث صحیح۔ اس میں ایک یہ جو شرط ہے، یہ والی علت نہ ہو، یہ علت کا پہچاننا اتنا مشکل، علت کا پہچاننا اتنا مشکل کہ جو ماہر فن ہو وہ تو دوسرے کو سمجھا ہی نہیں سکتا، خود تو سمجھا ہے لیکن دوسرے کو۔ اور پھر ہمارے علماء جو اصول حدیث ہے وہ کہتے ہیں بھائی تم سونار کے پاس نہیں جاتے ہو، کہاں سونار کے پاس تم کوئی چیز زیور لے کے جاتے ہو، وہ یوں کرتا ہے، بھائی یہ تو ٹھیک ہے، پھر یوں کرتا ہے تو کھوٹا ہے، ایک کو کہتا ہے کھوٹا، ایک کیا کہتا ہے، اور ہمیں اس کی بات ماننی پڑتی، ہمارے پاس کوئی دلیل ہے؟ وہ کھوٹے کو واقعی کھوٹا کہتا ہے اور کیا خالص کو خالص کہتا ہے، کیوں؟ اس کے پاس اس کی مار۔ یہی چیز ہے جب حدیث میں آ گئی، ایک شرط میں کون سی؟ ایک شرط میں وہ علت سے پاک ہو، یہ علت سے حدیث جب پاک ہو، سند ہو، یہ تو ایک ماہر فن ہی بتا سکتا ہے، نہیں بتا سکتا۔ اب میں نے ایک حدیث بتائی، واقعہ بتایا، وہ آپ کو بھی بتاؤں گا۔ ہمارے یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، بخاری شریف کے بعد درجہ ہے مسلم شریف کا، اور امام مسلم تو اتنے ذہین تھے، اللہ کی بات، امت کے ذہین ترین لوگوں میں کون تھے؟ امام مسلم۔ دو امت میں اختلاف ہے، درجہ بخاری کا زیادہ ہے یا مسلم کا ہے، اتنی ٹکر ہے دونوں کی، دونوں کتابوں میں اتنی ٹکر ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بخاری کو ترجیح، بعض کس کو دیتے ترجیح؟ مسلم شریف کو۔ خیر پھر لوگوں نے اپنا فیصلہ سنایا ہے، امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہے، امام مسلم امام بخاری کے، اور میں نے بتا شاگرد بھی کیسے، شاگرد اتنے مضبوط قسم کے شاگرد ہیں کہ کتابوں میں ٹکر ہے کہ یہ زیادہ صحیح ہے، یہ زیادہ، درجہ کس کا بلند ہے، اس کا مطلب شاگردی بھی بڑا مضبوط ہے۔ بہرحال یہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ امام مسلم سنورن اپنے شاگرد ایک حدیث کو لائے اور اس حدیث کی سند لائے، سند جانتے ہو، فلاں فلاں سے روایت ہے، تو امام مسلم اتنے خوش تھے کہ دیکھو کتنی شاندار سند، کتنی شاندار سند، جو ہی شاندار اس نے کہا، سیدنا امام بخاری نے دیکھ لیا سند کو، اور امام بخاری نے ایک جملہ فرمایا، فیہ علت، اس میں ایک علت ہے، علت میں نے بتایا وہ علت ہے۔ جب امام بخاری نے کہا علت ہے، وہ تو رہی نہیں اتنی ساری، امام مسلم پریشان، استاد نے کہا تلاش کرو کیا اس میں علت ہے، اس میں کیا پریشان، امام مسلم کے پسینے چھوٹ گئے، علت ہی نہیں نکل رہی، بہت تھک گئے، کون؟ امام مسلم تھک گئے، جب وہ بالکل ہینڈز اپ کیا کہ مجھے پتہ نہیں چلا، امام بخاری نے بات اس میں یہ علت ہے، اس لیے یہ حدیث صحیح نہیں، اس لیے صحیح۔ جو ہی امام مسلم نے دیکھ لا، آنکھیں کھل گئی اور کھڑے ہو گئے، ماتھے کا بوسہ لیا، کہا اے میرے استاد، مجھے اجازت، میں آپ کے پاؤں کو چھوؤں گا، اپنے پاؤں کو چھوؤں۔ کس کو کہا؟ گویا امام مسلم اتنے بڑے آدمی، لیکن علت کا پتہ نہیں، جب تک کس نے نہیں بتایا؟ اپنے استاد نے بتایا، اور بتایا کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل ہے ٹھیک، اس کو کہتے ہیں آپ جو بیماری ہوگی، نہیں جی میں خود ہی میں ضرورت نہیں، دیکھو مسئلہ کیا ہے، اور یہ قیل و قالا، نہیں مجھے دلیل دے دو، فی الحال قرآن کو لے لو، چلو پہلے حروف آپ نے پڑھے، الف با تا، اس میں کوئی دلیل ملی آپ کو؟ ملی؟ پھر آپ کے پاس وہ آگے مخرج، ہا اور ہا کا فرق، اس کی دلیل ملی آپ کو؟ کس کے کہنے پر مانا؟ ماہر فن کے پر، اگر نہیں مانے کے بعد ٹوٹ جائیں گے۔ پھر اس پر ہے زبر زیر اور پیش، کس پر؟ زبر زیر اور پیش ہے نہیں، تو الحمد، قاری صاحب آگے الحمد، سنوں نے کہا نہیں یہ دو کیوں پڑھیں گے، پہلے دلیل دے دو، کیا دے دو؟ اور دلیل بھی کس سے؟ قرآن و حدیث سے، لائے گا کہیں دلیل؟ الحمد، میں الحمد پڑھوں گا یا الحمدہ پڑھوں گا، دو کیوں پڑھوں گا؟ وہ کہیں گے نہیں پہلے دلیل دے پھر میں دو پڑھوں گا، وہ کہا میرے پاس دلیل نہیں ہے، کہا جب میں بھی نہیں پڑھوں گا، یہ پڑھے گا قرآن؟ اب آپ کہیں گے علم نحو ہے، علم نحو ہے، ان لوگوں نے کہا یہ دال پر پیش کیوں آئے گا؟
یہ مبتدا ہے یا وہ ہے، وہ کیا ہے ان کے قوانین. کس کی بات مانی آپ نے؟ ماہرین فن کی. دلیل آپ کے پاس قرآن سے نہ حدیث سے. کس کی بات چلی؟ ماہر فن کی. اس کا مطلب تیسری بات حضرت موسیٰ نے کہا فلا تسألنی، مجھے نہ پوچھنا جب تک میں ادھر سے نہ بتاؤں ادھر سے نہ بتاؤں. تو قرآن کے الفاظ الف با تا دلیل ہے، پھر مخرج دلیل ہے. مخرج پھر مد ہے، ادغام ہے، اخفا ہے، گناہ جو قواعد، کوئی دلیل نہیں آپ کے پاس. پھر آپ زبر اور زیر اور پیش میں کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ تو یہ کون سی بیماری نہیں دلیل کے بغیر نہیں مانوں گا. اور دلیل بھی کس سے؟ قرآن یا کس سے؟ کہاں ملے گا؟ پھر آگے چلو آپ. اس قرآن کو تو معنی بھی تلاش کرنا ہے نا. قرآن کا کیا کرنا ہے؟ معنی تلاش کرنا. مثلا ابھی امام صاحب نے سورت پڑھی، کوئی اس کا معنی تلاش کرے. معنی تلاش کرنے کے لیے آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ یہ جو کہتے کتابیں سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، معنی آپ تلاش کریں. معنی تلاش کرنے کے لیے تو بہرحال آپ کو ایک فن کے بعد جانا پڑے گا. ان کا نام اس کو کہتے ہیں لغت، ڈکشنری. لفظ کا معنی کہاں ملے گا آپ کو؟ ڈکشنری. یا اور کہیں ملے گا؟ آپ کوئی بھی ڈکشنری کھولی عربی کی، یا عربی اردو، اردو عربی، جو بھی ڈکشنری کھولی. مثلا والی کا الحمد، حمد کے معنی تعریف، حمد کے معنی للہ. پس پھر رب، رب کے معنی پالنہار وغیرہ وغیرہ. آپ لغت میں گئے اور تم نے پڑھا الحمد، حمد کے معنی تعریف کے، آپ نے لوگ اٹھا کر پھینک دی. بھائی یہ کیا لغت بتا رہی؟ دلیل تو نہیں دی اس نے. دلیل تو قرآن سے دلیل دینی چاہیے تھی. کس سے دلیل چاہیے تھی؟ حدیث سے. دے گا کیا؟ ارے دے گا کیا قرآن سے؟ یا قرآن میں کہیں لکھا الحمد کے معنی تعریف کے؟ یا حدیث میں ہے کہیں لکھا الحمد کے معنی تعریف کے؟ ہاں، فیل علم ترا کئی فعل، فیل کے معنی ہاتھی کے، قرآن میں کہیں لکھا ہے فیل کے معنی ہاتھی کے؟ یہ تو سب آپ کو کہاں ملے گی اس کا ترجمہ؟ لغت میں ملے گا، ڈکشنری میں ملے گا. اب جب لغت کے پاس جائیں گے، کیا لغت کے پاس دلیل موجود ہے؟ لغت کا آپ کھول کے دیں، کوئی بھی لغت دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ فیل کے معنی آتے ہیں ہاتھی. حضور نے فرمایا فیل کے معنی ہاتھی، خدا نے فرمایا فیل کے ہاتھ. کہیں ہے یہ؟ نہیں. آپ تو لغت والوں، ڈکشنری والوں کی بات کو مانتے ہیں لیکن دلیل کے بغیر. اب اگر کسی کے پاس ترجمہ کرنے کے لیے آگے، اس نے کہا جی سنا مجھے ترجمہ، قل هو اللہ احد، قل کے معنی کہو تم اللہ ایک ہے. وہ کہتے ہیں میں مانوں گا، پہلے قل کے معنی کہہ تو بتا قرآن میں کہا، بتا حدیث میں. میں تب تک نہیں پڑھوں گا جب تک مجھے پاس کس کی دلیل نہ ہو. قرآن ہو. دکھا سکتے آپ؟ دکھا سکتے ہیں. جب وہ نہیں کہتا میں بغیر دلیل کے پڑھوں گا نہیں. وہ کہیں گے میں دلیل کے بغیر ہی پڑھاتا ہوں. یہ پڑھے گا، یہ خاک ایسے رہے گا، ان پڑھ رہے گا. یہ جو ان پڑھ رہے گا، یہ ان پڑھ ہی رہے گا. یہ اس کا مزاج کیا بن گیا؟ ٹھیک. کتنی ہوگی چاہے، کتنی یاد رہے گی؟ کتنی؟ نمبر ایک، الف ب تے پڑھنے میں بھی ماہر کی ضرورت، مخرج میں بھی کسی ضرورت، دلیل ہے آپ کے پاس. پھر زبر زیر پیش میں بھی ماہر کی ضرورت، دلیل ہے. معنی کے لیے کس کی ضرورت؟ ماں، دلیل ہے. پھر ہے قرآن کی تفسیر. تفسیر کس میں ہے؟ تفسیر کے لیے کیا کریں گے آپ؟ تفسیر کے لیے کیا آپ کو حدیث ہر قرآن میں تفسیر میں دیکھیے؟ قرآن کی 6000 سے زیادہ آیتیں. قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ 6000 سے زیادہ آیتیں. جب 6000 سے زیادہ، اس کا مطلب اگر ہر آیت کے لیے ایک حدیث چاہیے، ایک حدیث چاہیے، تو کل کتنی حدیثیں ہونی چاہیے کم از کم؟ جبکہ صحیح حدیث ہے صرف 4000. کتنی ہے؟ اور وہ بھی تفسیر سے متعلق ادھر ادھر کی بات ہے. یہاں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں، مطلب بیان کرتے ہیں، یہ کس سے لیتے ہیں؟ یہ ماہرین فن سے لیتے ہیں، جن کا ہم کہتے ہیں مفسرین. مفسرین سے آپ کہیں گے دلیل اللہ، دلیل اللہ، دلیل اللہ، دلیل نہیں ملے گی آپ کو. غرض یہ جو دوسرا یہ بد دماغی بن گئی، کون سی؟ میں دلیل کے بغیر مانتا ہی. اس نے 2.5 لفظ پڑھے اور بھائی اللہ کے بندے، دلیل بلیل کہیں نہیں ملتی ہے. دلیل نہیں ملے گی آپ کو تو ماہرین فن کی آنکھ بند کر بات ماننی پڑے گی. یہ تو ہو گئے فی الحال قرآن. اب آگے جائے گا حدیث کی طرف.
فی الحال آگے جاؤ کسی طرف، حدیث کی طرف۔ حدیث ایک جملہ آپ فرمائیں جو بھی آپ کو یاد ہوگا، کوئی جملہ۔ مثلا حضور اسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کیا ہو گیا؟ کافر۔ یہ حدیث ہے یا نہیں؟ اچھا یہ نہیں، چلو انما الاعمال بالنیات، یہ تو سب کو پتا ہے، یہ حدیث ہے، یہ ارے یہ حدیث تو پتا سب کو، اگر وہ یاد نہیں تو حدیث انما الاعمال، مجھے بتاؤ یہ حدیث ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، حضور علیہ السلام کا، یہ کس نے کہا آپ سے یہ حضور کا فرمان ہے؟ آپ سے کس نے کہا یہ حضور کا؟ اور آپ کو تو دعویٰ نہیں، میں مانوں گا صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات، کسی کی بات نہیں مانوں۔ کیا مانوں گا؟ صرف کس کی بات؟ اللہ اور، بتاؤ اللہ نے کہا یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ رسول کا فرمان ہے، یا رسول نے کہا یہ رسول کا فرمان ہے؟ کس نے کہا؟ آپ نے خود سنا، تھے اس زمانے میں، تو کس بنیاد پر مان رہے ہیں انما الاعمال بالنیات حضور کا فرمان ہے؟ بتاؤ کس کے؟ وہی ماہرین، وہی ماہرین کے کہنے پر آپ کہتے ہیں یہ حضور کی کیا، حضور کا کیا فرمان، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور وہی جو مسئلہ وہ دیں گے چینل، امام بخاری کہیں گے مجھے استاد نے بتایا، اس کے استاد نے یوں بتایا، اس کے استاد نے یوں بتایا، اس کے استاد نے یوں بتایا، صحابہ نے یوں فرمایا، حضور نے فرمایا، اتنے لوگ بیچ میں آ گئے، کتنے آگے؟ اتنے لوگ بیچ میں۔ تو یہ جو اعتماد ہو رہا ہے یہ قرآن پر ہے یا حدیث پر یا لوگوں پر؟ مولوی پر ہی ہے، یہ سب کیا؟ ارے ماہرین فن ہے نا، یہ ماہرین فن ہے، آپ ان سے دلیل مانگ رہے ہیں؟ دلیل نہیں، دلیل مانگ رہے ہیں ہم، آپ کریں یہ اصل فن ہی ایسا ہے کہ محدثین کے بارے میں جتنے بھی راوی ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ سچا ہے، یہ ویسا ہے، ویسا ویسا لکھا ہے، کہ ان کے بارے میں جو یہ کہا کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے یا اللہ کا غلط ہے، یہ قانون جو ضابطے بنائے، فارمولا، یہ خدا نے بنایا، نبی نے، یہ مولوی نے، کیوں نے بنائے؟ ارے وہ ماہرین تو مولوی ہوتے، مولوی سے بھاگ رہے تھے، پھر کہاں پہنچ گئے؟ نہیں سمجھے میری بات؟ جو بھی آپ بھاگ رہے ہیں علماء سے بھاگیں گے آپ، ہے علماء کیا کریں گے؟ پہنچنا آپ کو کہاں ہے؟ یہ جو کہا یہ یہاں تک پہنچا، یہ بات سند پہنچے وہاں سے لے کر یہاں تک، یہ لوگ صحیح ہے غلط ہے؟ یہ تو اللہ نے نہیں بتایا کسی کو، نبی نے نہیں بتایا، کس نے بتایا؟ ارے ماہرین فنی تو بات نہیں مشکل ہو گئی کیا؟ ماہرین، مثلا میں بتاؤں گا ایک حدیث ہے، میں نے اس سے پڑھی، انہوں نے اس سے پڑھی، اس نے پڑھی، اس نے یہاں تک آ گئی۔ اب ان لوگوں کے بارے میں اس شخص کی تحقیق ہے یہ سب لوگ ٹھیک ہیں تو حدیث صحیح بن گئی، اس شخص کی تحقیق ہے یہ سب لوگ گڑبڑ ہیں، حدیث غلط بن گئی۔ تو جو اس نے کی آپ نے مان لیا یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اعتماد کس پر کیا؟ اس کی تحقیق پر، اور آپ نے کہا نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کس پر اعتماد کیا؟ اس کی تحقیق پر۔ عجیب مسئلہ، اب بنا تو کوئی دلیل تو آپ کے پاس نہیں، مثلا یہ آدمی سچا ہے، بتا دلیل کیا؟ اللہ بچائے یہ آدمی جھوٹا ہے، سنا اس کے دو چار جھوٹ، کیا ہے؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا جھوٹا ہے، بل لکھا جھوٹا ہے، کیوں؟ گویا یہ جو آپ لے رہے ہیں ان آدمیوں کو، یہ بھی ایک اجتہاد ہے، ماہرین کے فن پر آپ اس کو مان رہے ہیں، ماہرین کے فن پر مان رہے ہیں یہ آدمی صحیح ہے، یہ آدمی غلط ہے۔ جیسے نحو کے لوگوں نے اپنے قواعد بیان کی، ضابطے اصول بتا، فارمولا، کہاں پیش، کہاں زبر، کہاں زیر، کہاں وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے، کہاں مد ہوتا ہے، ایسے محدثین کے یہاں بھی اپنے ضابطے ہیں، محدثین نے اجتہاد کیا، محنت کی، محنت کے بعد یہ ہوتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور جیسے نحو کے قاعدہ بنانے میں غلطی ہو سکتی ہے، مجتہد کے اجتہاد میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے بعض علماء ایک سند کو، بعض محدث کہتے ہیں یہ حدیث سند صحیح ہے، اور دوسرا محدث کا نہیں حدیث صحیح سند ہے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ مثلا ایک حدیث کے بارے میں امام ترمذی کا یہ حدیث صحیح، امام بخاری کا یہ حدیث صحیح، کیا نعوذ باللہ، نعوذ باللہ امام بخاری حدیث کا انکار کر رہے ہیں، وہ کہ حدیث صحیح، امام ترمذی کیا کہتے ہیں؟ حدیث صحیح ہے، امام بخاری کیا کہتے ہیں؟
یہ بہت سارے ہیں ترمذی میں بار بار آئے ہیں، وہ کرے صحیح، وہ کرے صحیح. اب ایک آدمی صحیح کہہ رہا ہے، کیا اس کے پاس قرآن حدیث کی کوئی دلیل ہے؟ وہ کس بلوت پر کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے؟ اپنی اجتہاد، اپنی. اور دوسرا محدث کو کہتے ہیں نہیں حدیث صحیح نہیں ہے، کیا اس کے پاس قرآن حدیث ہے؟ کس بلوت پر کہہ رہا ہے؟ اپنا اجتہاد. وہ تو اجتہاد کریں گے، ہم لوگوں کو ماننا ہے اور بغیر دلیل کے ماننا ہے، اور اس کے بعد آپ کی گاڑی چلے گی. اور بہت حدیثوں میں ایسا ہو گیا، ایک آدمی اس کو صحیح کہتا ہے، ایک آدمی ضعیف کہتا ہے. اب جو کوئی حدیث کس کو ضعیف کہتا ہے یا صحیح نہیں، کس کا مطلب وہ حدیث کا انکار کر رہا، وہ اس کی تحقیق کا انکار کر رہا، وہ اس کی اجتہاد کا انکار کر رہا. کس کا انکار کر رہا؟ وہ کس کا. اور اجتہاد میں ہو سکتا ہے اختلاف، کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن اجتہاد کا انکار کرے گا وہ جو اجتہاد کا ماہر ہوگا. ہم جیسے لوگوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جو تو پٹیجر لوگ کہیں گے امام بخاری کو تم نے یہ کیوں کہا، ہم جیسے کہ امام تم نے یہ کیوں کہا. اب ہم جیسے تو کہیں وجود میں ہی نہیں ہے، یہ تو مجتہد تھے، اور ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. ہمیں اپنی عقلی گھوڑے اس میں دوڑانے اور بیعت رکھنا. ایک اور چیز، ایک اور غلط فہمی اسی میں، اس حدیث کے سلسلے میں غلط فہمی ہے. حدیث صحیح ہمیشہ صحیح ہوتی، حدیث کبھی غلط نہیں ہوتی. اب حدیث کو حضور کا فرمان ہے نا، وہ کب غلط ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے یا حدیث غلط ہے، یہ کیا کہتے ہیں ہم؟ یہ حدیث کی سند یہ صحیح ہے یا حدیث کی سند کیا ہے. یہ مطلب نہیں حدیث و صحیح غلط، حدیث تو ہمیشہ صحیح ہے، حضور کا فرمان ہے تو صحیح ہے. یہ جو ہم صحیح اور ضعیف اور حسن اور یہ اور وہ کہتے ہیں، وہ کس کے بارے میں کہتے ہیں؟ وہ سند کے. میری بات سمجھے، مجھے اس لیے کہا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ، اس لیے میں نے اٹھائی موضوع. اگر سمجھ میں نہیں آتا پھر میں دوسرا موضوع پلے پڑھ رہا، مشکل تو نہیں. یہ جو ضعیف صحیح ہے یہ کیا ہے؟ سند ہے یا حدیث ہے؟ میرے پیغمبر کا فرمان تو ہمیشہ کیا ہے؟ صحیح ہے. تو الحمدللہ، اس کا مطلب ایک محدث اس حدیث کو صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ یہ آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، دوسرا آدمی کہہ رہا نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ یہ آدمی گڑبڑ ہے. یہ اپنی تحقیق کرتے ہیں. مثلا یہ آدمی تحقیق کے لیے نکل گیا، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اور اسی زبان میں ان لوگوں نے پورے محلے کی دعوت کی تھی. اس نے پوچھا محلے یہ کیسے لوگ ہیں؟ بہت شاندار ہے، بہت شاندار ہے، ہمدردی کرتے. اس نے کہا لوگ اچھے ہیں، حدیث صحیح. یہ جب تحقیق کرنے گیا اس میں کچھ جھگڑا ہو گیا آپس میں. اب دیکھے تو جھگڑا لوگ، اس نے کہا حدیث ہی گڑبڑ کے، آدمی کیا سمجھے کیسے ہوتا ہے صحیح اور حدیث کا. اور یاد رکھ لو، جتنے یہ وسائل کم ہو جائیں گے، وسائل کیا ہو جائیں گے؟ کم ہو جائیں گے، اتنا تحقیق کرنا آسان ہے. اور جتنے وسائل دور ہو جائیں گے تحقیق کرنا مشکل ہے. سمجھے؟ مثلا گاؤں میں آپ کے محلے میں پہلے کم آدمی تھے، اس وقت اگر جو یہاں کا ہوتا تھا وہ ذمہ دار، کیا کہ اس کو نمبردار وغیرہ، اس سے پوچھیں گے کون کتنے لوگ ہیں کیسے ہیں، میرے خیال سے شاید انگلی میں بتا دی ایسا ہے، ایسا ہی صحیح ہے، یہ ایسا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اور آج اتنی لمبی بستی ہے، اتنی لمبی بستی میں نمبردار کے لیے آدمی کی صحیح شناخت کرنا بڑا مشکل. صحیح غلط ہے، ٹھیک ہے. ایک مسئلہ اور حل کر لو. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا مسئلہ ہے، لیکن یہ تو حدیث ضعیف ہے. مسئلہ سمجھو میری بات، کیا امام صاحب نے یہ مسئلہ کہا ہے اور اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے. عام طور پر کہتے ہیں ابو حنیفہ نے یہ کہا لیکن حدیث کے بارے میں کیا ہے؟ ضعیف ہے. سن لو مسئلہ، پہلے یہ سن لو ضعیف کہا، کس نے کہا؟ کسی اور نے کہا. بھائی اس نے کہا ضعیف تو ہم اس کی تھوڑے مانیں گے. اس کی بات اگر اس کی بات ہم نے مان لی بغیر دلیل تو مان لی. ابو حنیفہ نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ ابو حنیفہ کی مانیں اس کی مانیں گے. شاید مشکلوں میں اور سمجھو گا آسان. ایک تالاب ہے، یہاں تالاب، ایک تالاب سے پانی نکلا، صاف و شفاف پانی نکلا، چل رہا ہے. اس نے پی لیا، شاندار. اس نے پیا، شاندار. اس نے پیا، شاندار. اس نے پیا، شاندار. اس کے بعد کوئی آدمی آ گیا، اس نے اس میں گوبر ڈال دیا یا کوئی گند ڈال دی.
جب ان کے پاس پہنچے گا، ان کے پاس پہنچے گا، ان کے پاس، یہ کیا کہیں گے؟ پانی خراب۔ صحیح کہ غلط کریں؟ صحیح کریں، صحیح کریں غلط ہے؟ یہ تو حق ہے، یہ کہیں گے پانی خراب ہے، لیکن ان کو یہ حق نہیں ہے، یہ کہیں گے انہوں نے بھی خراب پانی پیا۔ میری بات سمجھ نہیں؟ مشکل تو نہیں ہو؟ چشمہ یہاں سے نکلا، انہوں نے پیا، انہوں نے پیا، انہوں نے پیا، انہوں نے پیا، یہاں تک پانی بالکل صاف و شفاف۔ یہاں آ کر کس نے گند ڈال دی، گوبر ڈال دیا، پتھر ڈال دیا، گدلا ہو گیا۔ یہ کہے گا میں نے گدلا پانی پیا، یہ کہے گا میرے پاس گدلا پانی پہنچا، یہ کہے گا میرے پاس خراب پانی پہنچا۔ یہ صحیح ہے غلط ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم نے صحیح پانی پیا، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ تو ان کو تو حق ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے پاس غلط پانی پہنچا، لیکن ان کو یہ حق نہیں کہ انہوں نے بھی کیا پیا۔ ٹھیک، سنو مسئلہ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تشبیہ ان سے لیا صحابی نے، کس نے لیا؟ صحابی سے حدیث لی کس نے؟ تابعی نے، تابعی سے تبع تابعی نے، یہاں یہاں یہاں۔ مسئلہ سن لو۔ امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں امام محمد، امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافعی، امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں امام بخاری، امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی، امام ترمذی۔ ٹھیک ہے، اب امام ترمذی جب حدیث کو لیں گے تو ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی راوی گڑبڑ آ گیا، کوئی آئے راوی کیا گڑبڑ آ گیا۔ امام ترمذی کے پاس جب یہ راوی گڑبڑ آئے گا، امام ترمذی جب یہ حدیث پہنچے، یہ کیا کہے گی؟ یہ کیا کہیں گے؟ حدیث صحیح، لیکن امام بخاری کے پاس وہ راوی نہیں تھا، وہ کیا کہیں گے؟ صحیح ہے۔ اور اس کے بعد اس سے اوپر وہ کیا کہیں گے؟ صحیح۔ یہ بات آگے یاد ہو۔ ممکن ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ حدیث پہنچی اس وقت بالکل صحیح تھی، کوئی راوی گڑبڑ، لیکن یوں ہی امام ترمذی کے پاس پہنچے کوئی بیچ میں راوی گڑبڑ آئے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ضعیف ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہ ابو حنیفہ بھی صحیح حدیث پر عمل کرتے تھے۔ بات سمجھے نہیں؟ مشکل تو نہیں ہوا؟ امام ترمذی کہہ سکتے ہیں یہ ضعیف ہے اور حق اپنی اجتہاد کا، کیوں؟ راوی آ گیا گڑبڑ، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کس کو؟ ابو حنیفہ کے بعد بھی کیا تھی یہ ضعیف ہے۔ اس لیے ابو حنیفہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کوئی مجتہد کہے گا نہیں ان کی حدیث کیا تھی، یہ ان کی ضعیف ہے، وقت تک تو ضعیف نہیں تھی۔ اس کی میں ایک سادی مثال دے دوں گا۔ میں ترمذی پڑھاتا ہوں، مجھے الحمدللہ کافی سال ہو گیا ترمذی پڑھاتا ہوں۔ ترمذی کے ہر صفحے میں قریب، جو عربی ترمذی ہمارے پاس ہے، ہر صفحہ میں لکھا یہ حدیث ضعیف ہے، اس پر صحابہ کا عمل، یہ حدیث ضعیف ہے، اس پر صحابہ کیا عمل ہے۔ سوچ لو، یہاں دو سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، یہ حدیث ضعیف ہے اور صحابہ کا عمل ہے۔ صحابہ کے زمانے میں حدیث ضعیف تھی نہیں، صحابہ نے ڈائریکٹ کسے لیا تھا؟ حضور علیہ السلام سے لیا تھا۔ جب حضور سے لیا تھا تو ضعیف ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات، صحابہ تو ضعیف حدیث پر عمل کر بھی نہیں سکتے، ضعیف حدیث پر کب عمل؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے اور صحابہ کے اس پر کیا تھا؟ عمل تھا۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب کیوں کہہ رہے امام ترمذی؟ اور دیکھ لو کھول کر جو کہ ہذا حدیث غریب، ہذا حدیث ضعیف وارہ عمل الصحابہ، یہ حدیث ضعیف ہے، اس پر صحابہ کا کیا عمل ہے۔ دو سوال آپ غور کریں، صحابہ کے بارے میں تصور ہی نہیں تھا اس زمان میں حدیث ضعیف ہے، کیونکہ ضعیف تو راوی کی وجہ سے گڑبڑ ہو جاتا ہے، کوئی بیچ میں راوی گڑبڑ آ گیا اس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ اس وقت حضور سے ڈائریکٹ لینے والے تھے، یا اگر حضور علیہ السلام سے نہیں لیا، صحابہ سے لیا، صحابہ تو سب ٹھیک ٹھاک تھے، صحابہ کے بارے میں طے الصحابہ کلهم عدول، صحابہ کے بارے میں کوئی گڑبڑ کوئی کہہ نہیں سکتا۔ تو دو سوال کھڑے ہو جاتے ہیں امام ترمذی پر کہ اس زمانے میں تو حدیث ضعیف تھی نہیں، اور جب حدیث ضعیف تھی نہیں تو امام ترمذی نے کیوں کہا ضعیف؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کیسے ضعیف حدیث پر عمل کر سکتے تھے؟ اس کا جواب تو میرے خیال سے واضح ہو گیا کہ یہ جو چلی نہر چلی امام ترمذی تک پہنچتے جو گڑبڑ ہو گئی۔ امام ترمذی کہیں گے یہ حدیث ضعیف ہے میری تحقیق کے مطابق، لیکن چونکہ اس پر صحابہ کا عمل ہے اس لیے اگرچہ میرے نزدیک ضعیف ہے لیکن صحابہ کے نزدیک کیا تھی وہ؟
بات ہوگی سر میں؟ اب اگر کوئی دیکھا کہ ابو حنیفہ نے یوں کہا، حدیث اس کے خلاف ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ حدیث بعد میں بن گئی ہے، پہلے کہاں تھے؟ ٹھیک. اور یہ ایک ہی بات نہیں ہے، ترمیزی امام. اور تیسری بات میں ایک بات اور سنو، یہ جو ذہن بن گیا نہ میں خود ہی پڑھوں گا، بس میں اپنی تحقیق کروں گا. میرے پاس میں ایک مطلب بیٹھا تھا مدرسے میں، ایک آدمی آ گیا، لڑکا آ گیا، بہت پہلے، آج کی بات نہیں بتائے، کہا مجھ صاحب مجھے آپ پر بڑے تعجب ہے آپ پر. میں کہا کیوں؟ کہ آپ تقلید کرتے. کیا کرتے؟ میں نے کہا ٹھیک. میں نے کہا آپ کیا کرتے؟ کہ میں تحقیق کرتا ہوں. میں کہا ٹھیک ہے، آپ کی اپنی شان ہے تو میری اپنی کمی ہے. میں کیا کرتا ہوں؟ تقلید. وہ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم کام کیا کرتے ہو؟ میں تو چلو مولوی ہوں، پڑھاتا ہوں. کہا میں نجاری کا کام کرتا ہوں. چھان، سمجھے، بڑی کارپینٹر. میں نے کہا ٹھیک، کارپینٹر بھی کر سکتا ہے. میں نے کہا دوسرا سوال کیا، اردو آتی ہے؟ عربی تو نہیں، پہلے کیا پوچھوں میں؟ اردو کا اردو سیکھتا ہوں. اردو ابھی اردو سیکھتا ہوں. اور مجھے کیا رہا کیا مجھے تمہارے پاس تاج ہے، تم کیا کرتے ہو؟ تم کرتے ہو تقلید، اور میں کیا کرتا ہوں؟ ارے بیٹا نہیں چلے گی بات. یہ حدیث کا مسئلہ اتنا نازک ہے، قرآن کا مسئلہ اتنا نازک ہے. آپ کو تو خلوہ دے گیا بھائی، تم بھیجتے زبر پڑھو، خلوہ آپ کے پاس ہے، بعض میں اترو پھر اتنا علم حاصل کرو. ہم منع نہیں کرتے آپ کتابیں نہ پڑھو، یہ کہتے لوگ ہمیں کتاب پڑھنے نہیں دیتے. ہم کہتے پڑھو، لیکن کم از کم اتنی صلاحیت تو پہلے کھڑی کرو. آپ کو دریا پار کرنا ہے، ہم کہتے نہ پار کر بھائی، کنارے میں سلامتی ہے. کہا نہیں نہیں میں پار کر. ہم نے کہا ٹھیک، پہلے کیا سیکھو تم؟ تیرنا سے پھر جاؤ، کبھی بیچ میں ڈوب جاؤ گے. اب ہم اس کو کہتے تم دریا میں کودو نہیں. یہ کیا کہتا ہے؟ دیکھا دیکھا روک رہا مولوی. بھائی ہم آپ کے لیے روک رہے، تمہارے پاس ابھی کیا تمہیں سوئمنگ تیرنا نہیں آتا ہے، ہمیں تمہاری جان کا خطرہ ہے، ہمیں تمہاری شفقت ہے تم پر، ہم کو آگے نہیں جاتے. اس سے زیادہ مشکل کام کون سا ہے؟ دین کا مسئلہ. ہم کہتے ہیں اترو، بحث میں بھی اترو، مباحثے بھی کرو، پڑھو بھی، پڑھاؤ بھی، کچھ بھی کرو، لیکن پہلے اتنا علم حاصل تو. اگر نہیں کرو گے ہلاکت ہی کرو گے، اپنے آپ کو کیا کرو گے؟ تباہ کرو گے، تباہ کرو گے. میرے ایک مرتبہ میرے پاس آ گیا، کہا جی بس صحیح حدیث مانتا. میں کہا ٹھیک ہے، ہم بھی کون سے صحیح مانتے؟ کیا مانتے؟ ہم بھی کیا بھائی، ہم بھی تو صحیح حدیث ہی چاہیے. کون مانتا صحیح حدیث؟ کہا، میں نے کہا اچھا کون سی صحیح؟ کا بخاری میں چاہیے. میں بخاری میں جو آپس میں حدیثوں کا ٹکراؤ ہے اس کو دور کیسے کریں گے آپ؟ کہا کچھ نہیں، ٹکراؤ ہے نہیں. میں کہا اگر ہوگا تو؟ کہ میں کروں گا ٹھاک. میں کہا بتا. میں نے سادہ مثال دی تھی، بخاری میں ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لائے اور پھر خانہ کعبہ اندر چلے گئے، اور خانہ کعبہ اندر جانے کے بعد حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی. کتنی پڑھی؟ 2 رکعت. صحیح روایت ہے بخاری کی، بالکل کیا ہے. اور اس کے بعد بخاری میں ہے اسی میں کہ حضور اسلام مدینہ سے مکہ تشریف لائے، خانہ کعبہ کے اندر چلے گئے، چاروں کونوں میں دعائیں مانگی، نماز بالکل نہیں پڑھی. بالکل. وہ کیا لکھا؟ پڑھی. یہاں کیا لکھا؟ میں نے کہا بتا اس کو حل کر دو. کا بخاری میں ہے نہیں. میں نے کہا دیکھو یہ تو آسان، بخاری میں ہے نہیں. بھائی تم نے تھوڑا، بھائی یہ کہتا مجھے پتہ، فوراً کیا کہے گا؟ یہ ہے ہی نہیں، یہ اور بیماری ہے. کون یہ؟ بھائی یہ نہیں کہتا مجھے پتہ نہیں، کیا کہے گا؟ مطلب میں نے کہا یہ ہے، میں نے دیکھا اردو بخاری لکھی. میں نے کہا دیکھو ایک حدیث میں کیا ہے پڑھی، ایک میں کیا ہے، اور دونوں سند کے اعتبار سے صحیح. اس کا مطلب ہے آپ کو ایک حدیث لینی پڑے گی، ایک چھوڑنی پڑے گی. ایک لینی پڑے گی، ایک. تو ہم جیسے لوگ چھوڑیں گے کسی کو اور کسی کو اختیار کے تو بیوقوفی ہے. ہمیں تو ماہر فن سے ہی پوچھنا ہے کون سی لیں گے اور کون سی. میں اپنے اجتہاد کروں بیوقوفی ہے. میں تو اللہ بچائے جیسے وہ ڈوبے گا راستے میں، مجھے ایسا تو ایمان سے جائے گا. بھائی حضور کے ایک فرمان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ایک کو کیسے اختیار کر سکتے؟ میرے پاس ہے ہی نہیں اتنا علم. یہاں بھی کیا کرنا پڑے گا مجھے. اب یہ ایک اور مسئلہ کا حل ہو گیا، جو عام تو کہتے ہیں بھائی مذہب ایک ہی ہے.
دین ایک ہی ہے، چار فقہ کیسے بن گئے؟ چار فقہ؟ اب جب قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، تو فقہ کتنے؟ یہ کیا فتنہ ہو گیا کڑا؟ دوستو چار فقہ نہیں ہے، یہ چار قسم کی حدیث ہیں۔ کیا ہے؟ مثلا یہی ہے، کتنی حدیث ہے یہ؟ دو ہے نا، فی الحال دو ہیں۔ جب مسلک بنیں گے تو کتنے بنیں گے؟ زیادہ بنیں گے۔ سنو کتنے مسلک بن گئے۔ ایک عالم نے وہ حدیث لی کہ نہیں حضور نے نماز نہیں پڑھی، انہوں نے مسلک بنایا نہیں بیت اللہ کے اندر نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ اندر کی بات ہے، باہر کی نہیں۔ بیت اللہ کیا اندر نماز ہو نہیں سکتی۔ کیوں؟ حضور اندر داخل ہو گئے، تشریف لے گئے، اگر نماز وہاں جائز ہوتی تو حضور نماز پڑھتے، حضور نے نماز نہیں پڑھی اس لیے وہاں کوئی نماز ہی جائز تھی۔ ایک دلیل نے یہ دی تھی۔ دوسری دلیل یہ دی تھی، جب آپ نماز ابھی پڑھیں گے آپ کا رخ کس طرف؟ کعبہ کی طرف۔ اگر ادھر کو کریں گے رخ پش، ادھر کو کریں گے تو نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ کھانا تارا کی پشت ہو گئی۔ جب آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے، آپ ادھر رخ کریں، ادھر رخ کریں، ادھر رخ کریں، ہر طرف خانہ کعبہ ہے، لیکن اگر ایک طرف خانہ کا پیچھے سے کیا ہے اور پشت کریں گے، خانہ نماز ہو جائے گی؟ وہ کہتے بالکل نہیں ہوگی نماز۔ نہیں سمجھے بات؟ ایک تو حدیث ان کی ہے، کون سی حدیث؟ کہ حضور تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام جب تشریف لے گئے، تشریف لینے کے بعد حضور نے وہاں نماز نہیں پڑھی، یہ دلیل ہے۔ اگر جائز ہوتی نماز پڑھ تو کیا کرتے؟ حضور وہاں نماز پڑھتے، لیکن حضور نے وہاں نماز نہیں پڑھی، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہاں نماز نہیں پڑھ، کوئی نماز نہیں پڑھ۔ ایک دن دوسری دلیل وہ دے رہا ہے، بھائی جب تم اندر داخل ہو جاؤ گے تو اگر ایک طرف تو رخ ہو جائے گا، دوسری طرف پشت ہوگی خانہ طرف، اور خانہ کا طرف تارا پش کرنا جو ہے نماز کو خراب کر دے، نماز ٹوٹ گئی، اس لیے نماز نہیں ہوگی۔ ایک جماعت، ایک فقہ نے یہ لیا، دوسرا فقہ نے کہا نہیں یہ حدیث نہیں، وہ حدیث نہیں ہے، لیکن وہ کہیں گے حضور نے کون سی نماز پڑھی، فرض پڑھی یا نفل پڑھی؟ وہ کہتے ہیں نفل پڑھی، اس لیے خانہ کعبہ کے اندر نفل تو ہو سکتا ہے، فرض نہیں ہو سکتا۔ کتنے مسئلے بن گئے؟ تیسرے آ گئی، تیسرے مجتہد نے کہا نہیں حضور نے اندر نماز پڑھی، جب نفل جائز ہے فرض و بدرجہ اولا جائز ہے، فرض کو ہم قیاس کریں کس پر؟ نفل پر۔ کتنے مسئلے بن گئے؟ یہ اماموں نے تین بنائی یا حدیث نے بنائی؟ نبی کیوں اس میں فرمان میں وسعت، نبی کے فرمان میں کیا؟ اگر یہ مسئلہ تمہارا مشکل ہے میں آسان کر دوں گا، اور ترمذی میں حدیث ہے، ٹائم تو زیادہ نہیں ہوا آپ کا؟ ترمذی میں ایک حدیث ہے، جب ہم پڑھاتے ہیں یہ ذبح، جانور کو ذبح کرنا، ایک جانور کو تم نے ذبح کیا، گائے کو، اس کے پیٹ سے بچہ نکلا اگر زندہ تو مسئلہ اس کو ذبح کرو، اس کو بھی کھاؤ، حالانکہ کشمیری نہیں کھائے گا، حالانکہ شریعت میں جائز ہے۔ کیا؟ اگر زندہ نکلا کون؟ بچہ، اس کو کیا کرو؟ ذبح کر کے کھاؤ۔ لیکن اگر گائے کو تم نے ذبح کیا اور بچہ مر گیا تھا، اس کو کھائیں گے نہیں کھائیں گے؟ ہاں نہیں کھائیں گے۔ دیکھو حدیث کیا ہے، حدیث سے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا زکات الجنین زکات امہ، زکات الجنین زکات پیشتو، پیش پڑھتے ہیں بعض کہتے ہیں نہیں زکات الجنین زکات امہ۔ دیکھو زبر زیر کا فرق کیا ہو گیا، زبر زیر کا فرق، صرف زبر زیر کا۔ جو لوگ پڑھتے ہیں زکات الجنین زکات امہ، بچے کا ذبح وہی ہے جو ماں کا ذبح ہے، ماں کو ذبح تم نے کیا، بچہ خود بخود ذبح ہو گیا، اب بچے کو کھاؤ، بچے کو۔ اور یہ معمولی نہیں، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک ہیں، تین آدمی، اس کو دوبارہ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ کیا حدیث میں آ گیا کہ ماں کا ذبح ہی کافی ہے، بچے کو دوبارہ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھاؤ۔ اب حدیث آ گیا، آپ کھائیں گے نہیں کھائیں گے؟ بھائی جب حدیث آ گیا تو کھاؤ۔ دیکھو دوسرا ترجمہ اس کا کہتا ہے زکات الجنین زکاتا، زبر پڑھتے ہیں،
بچے کو ذبح اسی طرح کرنا پڑے گا جس طرح ماں کو کرنا پڑے گا. جب یہ مرا ہوا تب کچھ نہ ذبح تو حرام ہو. یہ کیا ہو گیا؟ یہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ایک زبر اور ایک زیر کی وجہ سے ایک چیز حلال، ایک چیز کیا ہے؟ ایک مجتہد، تین مجتہد کہتے ہیں حلال، ایک مجتہد کیا کہتا ہے؟ حرام. آپ کیا کریں گے؟ اگر زبر پڑھیں گے تو حرام، پیش پڑھیں گے تو آپ کس پر عمل کریں گے؟ کون سی صورت لے لیں گے آپ کو کہ میں نہ زبر پڑھوں گا نہ پیش، میں زیر ہی پڑھوں گا. تو زیر پڑھ تو تبھی ہوتا کچھ تو ہوگا اس کا مطلب. یہ جو کہتے ہیں نہیں آپ کچھ ہو جائے گا ہمارے بارے میں، یہ تو غلط فہمی ہے. اس میں تو ہم روز حدیث پڑھاتے ہیں، اتنی پریشانی ہوتی ہے. یہ تو اللہ ان کو جزائے خیر دے دے، محدثین اور فقہا کو جنہوں نے ہمارے لیے کچھ حلوہ بنا کر تیار کر دیا ہے، ورنہ تو اتنی لمبی پریشانی ہے. یہ تو بخاری ترمذی یہ تو سبق کی بات ہے، لوگوں نے اس کو بنایا عام مسئلہ، جیب میں رکھ دی. جیب کی کتاب نہیں ہے یہ، کب کی کتاب ہے؟ یہ درس کی کتاب ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے. تو جب سب علوم پڑھے جاتے ہیں، لاسٹ بخاری شریف پڑھی جاتی ہے، مسلم شریف پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ بخاری کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حدیث پڑھیں گے آپ. بخاری کا مقصد حدیث پڑھانا نہیں ہے، وہ تو اب مشکات میں پڑھ لیا ہم نے. بخاری کا مقصد ہے استنباط و اجتہاد. وہ اجتہاد کرانا چاہتے ہیں کہ اجتہاد کیسے ہوتا ہے، استنباط کیسے ہوتے ہیں، مسئلے کیسے نکلتے ہیں. مسئلے بخاری کوئی آسان چیز نہیں ہے جو اٹھا کے منہ کو اٹھا کر کے. مثلا میں ایک مثال دے دوں گا، سادہ مثال. حضرت امام بخاری ایک عنوان قائم کر، ہیڈنگ عنوان دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کو اٹھتے تھے تو بہت لمبی تہجد پڑھتے تھے. یہ دعویٰ ہے، دعویٰ سمجھے جس کو ہم کہتے ہیں کچھ. حضرت امام بخاری عنوان قائم کیا، ہیڈنگ قائم کیا ہے کہ اس کو ثابت کرنا ہے حضور اسلام جب تہجد پڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ لمبی نماز پڑھتے. یہ دعویٰ ہے. دلیل کیا دے رہے ہیں؟ سنو دلیل کیا دے رہے ہیں. حضرت امام بخاری دلیل دے رہے ہیں کہ جب حضور اسلام تہجد پڑھتے تھے یا تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو وضو میں مسواک کرتے تھے. وضو میں کیا کرتے تھے؟ مسواک. بس اتنی دلیل. ثابت کیا کرنا ہے؟ حضور تہجد میں کیا پڑھتے تھے؟ لمبی. دلیل میں کیا دیتے ہیں؟ حضور کیا کرتے تھے؟ ثابت ہو گیا مسئلہ. لیکن ثابت ہے. یہ جو آج کرے بخاری جیب میں رکھ کے میں کچھ بھی کروں گا میں مجتہد بن گا، ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ بخاری دلیل دے رہے ہیں کس پر؟ لمبی نماز پر. حضور لمبی لمبی پڑھتے تھے. دلیل کیا دے رہے ہیں؟ ہو گیا ثابت. اور امام بخاری اللہ کے بچائے کوئی عام آدمی تھا، وہ ثابت تم کہ نہیں ثابت ہوگا، اس لیے تو گمراہی پھیلے گی. سے ہے امام بخاری کو بات ثابت کرنی پڑے گی. سن لو ثابت ہے. امام بخاری کیا کہنا چاہتے؟ امام بخاری جب آدمی کوئی تہجد کو اٹھے گا، نیند آئے گی، نیند کا غلبہ ہوتا ہے. جب وہ اٹھے گا وضو کرے گا اور مسواک کرے گا. اور حضور مسواک جو کرتے خوب اچھی طرح مسواک کرتے، بلغم وغیرہ خوب نکالتے تھے. اور جب پورا بلغم نکلتا تھا تو طبیعت میں نشاط آتا ہے. جب طبیعت میں نشاط آتا ہے، جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے نشاط کے ساتھ پڑھے گا. جب نشاط کے ساتھ پڑھے گا تو لمبی نماز ہو جائے. یہ میں نے تھوڑی سی بات بتائی تو کہاں پہنچ گئی. کتنا لمبا سلسلہ چلنا پڑے گا جب ثابت ہوگا. ورنہ عام سب بخاری نے کیا کہا بھائی کچھ ثابت کرے اور کچھ کر. اور چوتھی بات یہ جو کہہ رہے ہیں ایک بات اور مسئلہ، یہ اور بیماری ہے. نہیں مجھے قرآن سے دکھا یا حدیث سے دکھا. کسے دیکھا؟ قرآن جو تو 6,600 کچھ آیتیں ہیں قرآن کی. حدیث ہیں صحیح کل کتنی؟ 4,000. مسائل لاکھوں ہیں. مسائل کیا ہے؟ لاکھوں. کیا ملے گا لاکھوں کا جواب قرآن حدیث؟ آپ کو ملے گا؟ ملے گا، لیکن کن کو؟ کن کو ملے گا؟ مجھے ملے گا کیا؟ آپ کو ملے گا؟ کن کو ملے گا؟ ماہرین کو ملے گا، آپ جیسوں کو، ہم جیسوں کو ملے گا. ہمارے تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوا. میں مثال دوں گا. ہمارے ایک مسئلہ آتا ہے. مسئلہ یہ ہے، فقہ میں مسئلہ لکھا ہے، بکری نے بچہ دے دیا. بکری نے بچہ دے دیا. جب بچے کو غور سے دیکھا، بھائی شکل تو اس کی ہے باڈی بکری جیسی، لیکن اس کا منہ جو ہے وہ کتا جیسا.
क्या है? बॉडी कैसी और मुंह कैसा? बता, कुत्ता है बकरी है? हाँ, आप कुत्ता कहेंगे, इसको बकरी कहेंगे? क्या तो अपनी राय, आज तो इज्तिहाद है, आज तो इल्म है, आज तो गाश है, आज तो नूर है, आज तो किताबें हैं। बकरी कहेंगे, उसको कुत्ता कहेंगे? अब वो आगे जो है उसको खाना है, उसको खाना है, खाएंगे नहीं, छोड़ेंगे खाएंगे? सुनो, करो हैंड अप, और क्या। जब आ गया मुज्तहिदीन के पास, क्या आ गया? जब घर में कहा जाओ मौल साहब के पास, मौल साहब थे तुम्हारे इमाम साहब, उसने कहा अच्छा, कहा जाओ उसको लाठी से जोर से मारना। किसको मारना? बकरी को। देखना वो आवाज कैसे निकालेगा। अगर कुत्ते की आवाज निकले तो कुत्ता, और अगर बकरी की मैं की तो क्या? तो बाप ने किसको भेजा? लड़के को, जा मौलवी साहब से पूछ के आ गया। जो ही मौलवी साहब के लड़के ने, मौलवी साहब ने बता दिया, लड़का चला गया और ले लिया, उसको मारा जोर से। उसने मैं किया, क्या किया? तो शुक्र है, क्या? बकरी। तो बाप से कहा, बाप ये बकरी है। मौलवी साहब ने यूं कहा, अच्छा मैं भी ट्राई करूंगा। उसने जो आवाज जोर से मारा, उसने कुत्ते की तरह क्या आवाज निकाली। तो बाप और बेटा, पागल हो गया, ये तो कुत्ता है। उसने कहा पागल है तो क्या है? अब बताओ, कुत्ता है बकरी है? क्या कहेंगे आप? बाप ने कहा बेटे से, जा, तुझे पूछना नहीं, मैं जाऊंगा खुद ही, मैं जाऊंगा। अब बाप गया, मौलवी साहब बकरी थी, लेकिन ऐसी आपने मसला ऐसा बता दिया, वो उसकी तो कल सर ऐसा है और बॉडी ऐसी है। आपने उसको आवाज के जरिए से पहचानने को कहा था, मैंने मारा तो कुत्ते की आवाज, बेटे ने मारा तो मौलवी साहब, अच्छा दोनों आवाजें निकल सकती? बेवकूफ है। चलो एक काम और करो, उसके सामने पानी डालो। क्या डालो? अगर उसने जीभ से उठाकर पी लिया जुबान से तो कुतिया है, और अगर बकरी की तरह पिया कैसे घूंट घूंट तो क्या है? बकरी। ये कौन सा मसला? ये वो आलिम नहीं था हम जैसा, ये कौन था? अरे वही माहिर। ये क्या है? माहिर। बाप का बेटे, चाह मैंने मसला हल कर दिया। तो लाया, उसके सामने पानी रख दिया, उसने बकरी की तरह घूंट घूंट पिया। का शुक्र है, ये क्या? बेटे का मैं भी चेक करूंगा। वो दूसरे बर्तन में पानी ला गया, उसने जीभ निकाल कर पानी शुरू किया। बेटे मालूम फिर एक दिन आप होंगे। अब क्या करेंगे? पागल बना। अब ये दोनों लड़ रहे, इनके बाप का दूसरा बेटा आ गया, उसने क्या हो गया? कहा भाई मौलवी साहब ने ऐसा कर दिया, परेशानी है। कहा तुम दोनों को पूछना नहीं है, मैं जाऊंगा पूछ। कौन गया? समझे? गया तीसरा बेटा, बस दूसरा बेटा बाप तो पूछ के आ गया। कहा मौलवी साहब हमारे घर में तो मसला ही खराब कर दिया आपने। पहले मर्तबा कहा वो आवाज से पहचान लो, उसने तो दोनों आवाजें निकाली। फिर दूसरे मर्तबा कहा किसे? पानी से पहचान लो, मसला हल हो गया। लेकिन वो दोनों उसने ऐसा करते। कहा ठीक है, एक काम करो, उसके पास जाओ, उसको गोश्त डालो और घास डालो। अगर गोश्त खा लिया तो कुत्ता है, और अगर घास खा लिया तो क्या है? अभी कौन सा आ गया? तीसरा लड़का। वो जल्दी से वो रास्ते में लाया, क्या? घास, सबज सबज घास, वो जो डालती उसने क्या कर दिया? खा लिया। तो बाप से कहा मसला हल हो गया, बकरी। क्या है? बाप ने कहा क्या खा? मौलवी साहब ने कहा घास डालो और क्या डालो? गोश्त। अगर घास खा ले तो क्या? तो ये बकरी है, वरना क्या है? कहा इसने क्या कहा? घास का। अच्छा मैं गोश्त ताजा लाए, मैं देखूंगा। गोश्त जो उसके सामने डाले, उसने गोश्त को चढ़ कर दिया। क्या कर दिया? अब बता क्या हो गया? हाँ, बकरी है या कुत्ता है? बताओ कुरान में कहां लिखा? पर ये तो माहिर लोग ही करते हैं ये चीजें। अब जो बाप खत्म, दो बेटे का, तीसरा बेटा निकला वहां कमरे से, क्यों झगड़ रही? कहा भाई मसला ही नहीं हल हो रहा, ये बकरी है, ये क्या है?
یہ کتا ہے، پریشانی ہے، پریشانی ہے. تو بہرحال کہا جب میں جاؤں گا، تمہیں پوچھنا نہیں آتا ہے، مول صاحب کو ایک ہی بات بتا دو. تو آگے مول صاحب مسئلہ ہی خراب ہو گیا. نہ اس کا مسئلہ آواز سے حل ہوا، نہ پانی سے حل ہوا، نہ گھاس اور گوشت سے ختم ہو. تو دونوں بیوقوف ایسا ہے، وہ دونوں کھاتا ہے. مول صاحب نے کہا ذبح ہی کرو. کیا کرو؟ ذبح ہی کرو. کہا پھر کیا ہوگا اگر صرف آنت نکلی؟ کیا نکلی؟ آنت کتا ہے. اور اگر اس کا وہ بھی نکلا، کون سا جو جانور میں ہوتے کیا، ہاں اوجڈی وغیرہ، تو یہ کیا ہو گیا؟ بکری. جب ذبح کیا تو اوجڈی وغیرہ نکل گئی. کہا یہ بکری. کس نے مسئلہ حل کیا؟ ماہر. یا تو کرے ہے قرآن حدیث میں سب کچھ ہے. کہاں ہے؟ ابھی ہم میرے پاس مسئلہ ایک آ گیا، اور وہاں سے وڈ ون علاقہ، کہاں سے؟ کشتواڑ سے. ہاں کہاں؟ کشتواڑ. اس نے وہاں سے میرا فون آ گیا، ایک گائے تھی، وہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، وہ گر گئی. وہ گائے گر گئی. اب وہ کچھ نہیں کر رہی، بس اس کو ذبح کیا. کہا یہ مر گئی. تو پتہ نہیں تھا یہ زندہ ہے یا مردہ، انہیں ذبح کر ہی دیا اور خون نکلا. خون تو نکلا. تو بہت علماء سے پوچھا حلال ہے حرام ہے؟ کہا کیا تو پتا تھا؟ اس کا نہیں، خون تو بہت دیا. کہا حرام. سب نے کہا حرام حرام حرام. تو میرے پاس میں نے کہا حلال. میں نے کہا کیا ہے؟ حلال. کہو تو سب کہہ رہے ہیں حرام. میں نے کہا کتاب میں لکھا ہے حلال. میں تو ماہر نہ ہوں، لیکن میں کس کی رائے پیش کرتا ہوں؟ اگر کسی جانور کے بارے میں پتہ نہ ہو یہ زندہ ہے، یا اگر پتہ ہے مردہ ہے تو حرام ہے، وہ تو حلال نہیں ہوگا. اور اگر پتہ ہے وہ کیا ہے زندہ ہے تو حلال اس میں. لیکن اگر کبھی ہوتا نا وہ دم گھٹ جاتا ہے، کس کا پتہ نہیں چلتا، حلال ہے. فقہا لکھتے اگر اتنا خون دیا جتنا عام زندہ جانور خون دیتا ہے، نکلتا اتنا، تو اس کا مطلب یہ کیا ہے. اور اگر خون نہیں نکلا تو نہیں. ابھی کیوں کریں؟ بر گئے مجتہدہ اینڈ صاحب تو کر. ابھی خون نہیں نکلا جتنا نکلنا چاہیے تھا. اب ہمارے ماہرین کیا کہتے؟ اگر اس نے ذبح کے بعد آنکھ کھولی تو حرام، اور آنکھ اگر بند کری تو حلال ہے. آنکھ کھولی تو حرام ہے، یہ حرام ہونے کی علامت. اور اگر آنکھ ذبح کے بعد تو کیا؟ اگر ٹانگیں اس نے کھولی حرام ہے، ٹانگوں کو اگر بند کیا سمیٹی تو حلال ہے. تیسری علامت، ذبح کے بعد اگر اس کے بال جو ہے یہ کھڑے ہو گئے تو حرام، اگر بیٹھ گئے تو حلال. کتنی علامت ہے؟ یہ اس زمانے کے ماہرین تھے، اور آج کا میڈیکل پہ آپ کو یہ بتائیں گے. جبکہ اس زمانے میں میڈیکل کوئی چیز ہے، یہ ماہرین فن ہوتے ہیں. اور آپ کیا کہیں گے؟ نہیں سب کچھ کس میں موجود ہے؟ قرآن میں ہے، حدیث میں اس کے بغیر مانوں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے ساتھ چلے تھے کیا کہا تھا؟ فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. سوال نہیں کرنا، چپ چاپ شاگرد بن کر. اور آج کے زمانے میں چپ چاپ شاگرد بن کر بیٹھتے. فی الحال کیا کیا میں نے بتایا؟ نمبر ایک، یہ جو وہم ہے علم عام ہے، علم زیادہ ہے. صحیح غلط ہے؟ صحیح غلط ہے؟ جو دکھ رہا ہے یہ کیا دکھ رہا ہے؟ علم کے ذرائع ہے، لیکن علم. اور دوسری بات ہے، ہم کہتے ہیں نہیں تھوڑا بہت جو علم ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں نہیں بس میں مائن فن بن گیا. صحیح غلط ہے؟ موسیٰ کے پاس اتنا علم، لیکن اس کے باوجود اللہ کو پسند نہیں تھا اس کی کیا آنا. اور میری پسند مجھے میری میں پسند آئے گی؟ ارے اس کو موسیٰ کو تو چھوڑ دو. سب سے زیادہ علم حضرت نبی پاس، سب سے زیادہ علم. اور یہ کوئی ویسے نہیں، خود حضور نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے تو تمام لوگوں کا علم دیا گیا. پیغمبر کو اتنا علم، حضور اسلام کو اتنا علم دینے کے بعد بھی اللہ نے حضور